السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم آسانی کے ساتھ شرعی احکام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابواب الاستئذان کی غالباً یہ 4تھی نشست ہے۔ آج حدیث نمبر 2867 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی تقلیم الاظفار۔ حدثنا الحسن بن علی الحلوانی وغیر واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من الفطرۃ الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقلیم الاظفار۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو ناخن کاٹنے کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 باتیں فطرت میں سے ہیں، انسان کی فطرت میں داخل ہیں۔ 5 باتیں نیچرلی ہیں۔ سب سے پہلے استرا لینا یعنی زیر ناف بالوں کو مونڈنا کاٹنا، دوسری چیز ختنہ کرنا، تیسری چیز مونچھیں کٹوانا کم کرنا، چوتھی چیز بغل کے بالوں کو صاف کرنا، اور 5ویں چیز ہے تقلیم الاظفار یعنی ناخن کاٹنا۔ اسلام صاف ستھرائی کا مذہب ہے، نظافت اور نفاست پاکیزگی کا حکم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو، اور ہر فیلڈ میں ہر شعبے میں زندگی کے اسلام رہنمائی کرنے والا ہے اور وہ انسان کو مہذب بنانا چاہتا ہے، صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں بھی فطرت میں داخل ہیں کہ انسان اپنے جسم کی بھی طرف توجہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو فی احسن تقویم فرمایا، انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اس لیے اپنے آپ کو وہ مینٹین کر کے رکھے، بن سنور کر رہے، یعنی جن چیزوں کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے ان کی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جیسے ناخن کاٹنا ہے اور کنگھی وغیرہ کرنا ہے، تیل لگانا ہے، ایسی چیزوں کی طرف بھی توجہ کرے، مونچھ کم کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں فطرت میں داخل ہیں، انسان شروع ہی سے ان چیزوں کو اپناتے ہوئے آ رہا ہے۔ حدیث نمبر 2868۔ حدثنا قتیبۃ وحناد قال حدثنا وکیع عن زکریا بن ابی زائدۃ عن مصعب بن شیبۃ عن طلق بن حبیب عن عبد اللہ بن الزبیر عن عائشۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 10 من الفطرۃ قص الشارب واعفاء اللحیۃ والسواک والاستنشاق وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانۃ وانتقاض الماء۔ قال زکریا قال مصعب ونسیت العاشرۃ الا ان تكون المضمضۃ۔ وفي الباب عن عمار بن یاسر وابن عمر وهذا حدیث حسن۔ وقال ابو عیسیٰ وانتقاص الماء هو الاستنجاء بالماء۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، فطری ہیں 10 چیزیں۔ مونچھ کم کرنا، داڑھی بڑھانا اور مسواک کرنا، کلی کرنا، استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالنا، اور ناخن کاٹنا، اور انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا۔ یہ جو جوڑ ہوتے ہیں انگلیوں کے، ان کو دھونا یہ بھی فطرت میں داخل ہے، فطری چیز ہے یہ بھی۔ اور بغلوں کے بال صاف کرنا،
زیر ناف بالوں کو موڑنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ زکریا بن ابی زائدہ فرماتے ہیں حضرت مصعب نے فرمایا میں 10ویں بات بھول گیا ہوں، غالباً وہ کلی کرنا ہے۔ 10 چیزیں فطرت میں داخل ہیں، ان میں سے 10ویں چیز کلی کرنا ہے۔ نکاح بھی ہے بعض میں، بس مختلف روایتیں ہیں سمجھے، بعض میں بعض چیزوں کا ذکر ہے، بعض میں اجمالی طور پر ذکر آیا ہے اور بعض میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں پوری 10 چیزیں بیان کی گئی۔ مونچھ کم کرنا ہے اور داڑھی بڑھانا ہے، ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ نیچرل فطری طور پر شادی کرنا بھی ہے، نکاح کرنا بھی ہے، تو اس میں نکاح کا لفظ آگے والی حدیثوں میں آیا ہے مگر اس میں نہیں ہے۔ ہاں ضروری نہیں ہے، یہ بسا اوقات مقصد کیا ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کو تفصیل سے بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، بس اصل بعض باتیں بیان کرنا ہوتا ہے۔ اب جو راوی جس موقع پر جتنا سنے تھے اتنا بیان کر دیا کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر نکاح کا ذکر نہیں ہے، لیکن غالباً اس سے پہلے ایک حدیث گزر چکی ہے جس میں نکاح کا بھی ذکر ہے، آگے دیکھیں گے اگر آئی تو آ سکتی۔ ضروری نہیں ہے ایک ہی حدیث میں تمام چیزیں بیان کی جائے، اس لیے کہ مختلف موقع پر موقع محل کے لحاظ سے جب جو چیز اہمیت کی ہوتی تھی اس وقت وہ چیز بیان کی جاتی تھی۔ تو یہاں پر 5 چیزوں کا ذکر اوپر کی حدیث میں آیا تھا اور اس میں 10 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ زکریا بن ابی زائدہ فرماتے ہیں حضرت مصعب نے فرمایا میں 10ویں بات بھول گیا ہوں، غالباً وہ کلی کرنا ہے۔ اس باب میں حضرت عمار بن یاسر اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں انتقاص الماء سے مراد پانی سے استنجا کرنا ہے، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے پانی کا استعمال کرنا ہے۔ حدیث نمبر 2869 باب ما جاء فی توقیت تقلیم الاظفار و اخذ الشارب۔ حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عبد الصمد حدثنا صدقة بن موسى ابو محمد صاحب الدقیق حدثنا ابو عمران الجونی عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه وقت لهم في كل 40 ليلة تقلیم الاظفار و اخذ الشارب و حلق العانة۔ ناخن کاٹنے اور مونچھ کم کرنے کی مدت کہ کم سے کم کتنی مدت میں ناخن کاٹنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور مونچھ کاٹنا چاہیے، اس کے لیے رہنمائی کی جا رہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہر 40 دن کے بعد ناخن کاٹنے، مونچھ کاٹنے اور زیر ناف بالوں کے موڑنے کا وقت مقرر فرمایا۔ 40 دن سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب مونچھ ہے جب بھی بڑے ہوں 40 دن، بلکہ ضروری نہیں ہے 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا، اگر 40 دن سے کم میں بھی کسی کے مونچھ بڑے ہو جاتے ہیں تو مونچھ کاٹنا چاہیے، مونچھ چھوٹی کرنا ہے اور داڑھی بڑھانا ہے۔ ناخن کاٹنے کے لیے بھی جب بھی ناخن بڑے ہو جائیں انتظار 40 دن کا نہیں کرنا ہے، بلکہ 40 دن سے زیادہ نہیں گزرنا ان کاموں کے لیے۔ اور زیر ناف بالوں کے موڑنے کے لیے بھی آپ نے 40 دن کا وقت مقرر فرمایا، اس سے زیادہ کا وقت نہیں گزرنا چاہیے۔ 40 دن سے پہلے ہی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ناخن کاٹنے کا، مونچھ کم کرنے کا اور زیر ناف بالوں کو کاٹنے کا۔ حدیث نمبر 2870 حدثنا قتیبہ حدثنا جعفر بن سلیمان عن ابی عمران الجونی عن انس بن مالک قال وقت لنا فی قص الشارب و تقلیم الاظفار و حلق العانة و نتف الابط الا نترک اکثر من 40 یوما هذا اصح من الحدیث الاول و صدقة بن موسیٰ لیس عندهم بالحافظ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن کاٹنے، زیر ناف بال موڑنے اور بغلوں کے بال صاف کرنے میں وقت مقرر کیا گیا کہ 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ 40 دن سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرنا چاہیے، اس سے پہلے ان چیزوں کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2871 باب ما جاء فی قص الشارب حدثنا محمد بن عمر بن الولید الکوفی الکندی حدثنا یحیی بن آدم عن اسرائیل عن سماک عن عکرمۃ عن ابن عباس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقص او یأخذ من شاربه قال وکان خلیل الرحمن ابراہیم یفعلہ ھذا حدیث حسن غریب۔ مونچھیں کم کرنا ہے، مونچھ بالکل کٹ نہیں کرنا ہے پورے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مشرکین یہود کی مخالفت کرو، وہ لوگ داڑھی کٹ کرتے ہیں اور مونچھیں بڑھاتے ہیں، تو امت مسلمہ کو حکم دیا گیا کہ وہ مونچھ کم کریں
اور داڑھی بڑھائیں. ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اس سے کم درست نہیں ہے، حرام ہے اس سے کم. ایک مشت ہونے سے پہلے داڑھی کاٹنا بھی حرام ہے. لیکن اس میں سختی اور تنبیہ کے الفاظ نہیں آئے، تو پھر حرام ایسا ہو رہا ہے مفتی صاحب، حرام ہونے کے لیے وعید ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کی اس پر لعنت ہے جی اور وہ شیطانوں کا فعل ہے، شیطانوں کا کام ہے. یعنی حرام ہونے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے، تو یہ جو داڑھی منڈانا ہے، جی یہ جو داڑھی کاٹنا ہے، ایک مشت سے پہلے اگر کوئی داڑھی کاٹ رہا ہے، کاٹتا ہے یا داڑھی کو پورا منڈا دیتا ہے، جی تو ایسے شخص کے لیے کچھ وعید وغیرہ کہیں آئی ہے احادیث میں؟ دیکھیے حرام ہونے کے لیے وعید اعفاء اللحیہ کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ داڑھی بڑھانے سے کیا مراد ہے اور کتنی بڑھانا چاہیے، اس کی کوئی لمٹ ہے یا بس چھوڑ دینا چاہیے کہ جتنی چاہے بڑی ہو جائے. اور قرآن کی ایک آیت سے استدلال کیے داڑھی کم سے کم ایک مشت ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین خلیفہ بنا کر کوہ طور پر تشریف لے گئے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے. آنے تک قوم کو سامری جادوگر نے بچھڑے کی عبادت میں پوجا میں مبتلا کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور یہ منظر دیکھے تو ہارون علیہ السلام پر غضبناک ہو گئے، غصہ ہو کر ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچے ان کو. تو اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی مت پکڑیے، یعنی مجھ پر مواخذہ مت کیجیے، گرفت مت کیجیے. تو لا تأخذ بلحیتی، داڑھی پکڑ میں گرفت میں کب آتی ہے؟ جب کہ وہ ایک مشت ہو. تو یہ جو ایک مشت رکھنا ہے داڑھی صحابہ کا طریقہ ہے اور قرن اول سے آج تک اس میں کسی علماء میں سے کسی کا اختلاف نہیں رہا. تو اعفاء اللحیہ کی تشریح میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ خشخشی داڑھی والے کے پیچھے اگر نماز ادا کی جائے تو وہ واجب الاعادہ ہے، کیونکہ وہ لوٹانا چاہیے. مگر اس میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں مفتی صاحب کے ہر مسئلے میں، بعد مسئلے میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ بھائی داڑھی کا جو معاملہ ہے، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مونچھیں کم کرو، داڑھی بڑھاؤ. تو بڑھانے کی جو خیر بتائی گئی ہے، قرآن سے جو استدلال کر رہا ہوں ایک الگ چیز ہے جی، وہ تو اس زمانے کی شریعت کے مطابق ایک مشت تھی ہوں گی یا اس سے زیادہ تھی ہوں گی. اب یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب شریعت محمدی میں کیا ہے وہ دیکھا جائیں گے. تو یہاں پر حضور جو ہے کنڈیشنز مقرر نے کی کہ داڑھی ہونا کتنی چاہیے. جی تو کنڈیشنز کی بنیاد پر جو ہے داڑھی ایک مشت یا اس سے کم، تو جب ڈیپینڈ کرتا کنڈیشنز پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کنڈیشن مقرر نہیں کی. ہاں البتہ ایک کنڈیشن یہ آئی کہ ایک وحشی قسم کی داڑھی جو ہے صحابی رسول کی بڑھ گئی تھی، تو غالباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مفتی صاحب کے فرماتے ہیں کہ یہ کیا اپنا حلیہ تم نے بنایا ہے، اسلام میں گندگی نہیں ہے، صفائی ہے. جی داڑھی کم کرو، ذرا چہرہ بناؤ، ذرا صاف ستھرا رہا کرو. جی تو دیکھیے اور ایک بات یہ ہے کہ سابقہ شریعت میں جو احکام نازل کیے گئے تھے، قرآن میں وہ احکام بیان کرنے کے بعد خاموشی اختیار کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امت بھی ان احکام کو اختیار کر سکتی ہے جب تک کہ اس سے منع نہ کیا جائے. یہ بھی ایک قاعدہ ہے اصول فقہ کا کہ سابقہ شریعت کے احکام بیان کرنے کے بعد اگر اس سے روکا نہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت اس پر عمل کر سکتی ہے، عمل کرنے کا اختیار رکھتی ہے. امت عمل کر سکتی ہے، جی اختیار رکھتی ہے، لیکن عمل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، یہ تو نہیں کہا گیا نا مفتی صاحب اس میں. دیکھیے ہر چیز کے لیے قرآن میں واضح ہدایت ہونا ضروری نہیں ہے. قرآن میں صرف قواعد اور اصول بیان کیے گئے ہیں. ان اصول کی روشنی میں، قواعد کی روشنی میں فقہا یہ مسائل مستنبط کرتے ہیں. ورنہ ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہو تو قرآن میں اب جیسے محرمات کا ذکر ہے، قرآن کا قاعدہ یہ ہے اور حکمت اور دانش مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جن چیزوں سے بچنا ہے وہ بتا دی جاتی ہیں. اسی لیے نکاح میں جو رشتے حرام ہیں ان کا ذکر ہے. اب حلال کون سے رشتے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں حلال، تو ہزاروں کی تعداد میں بیان کرتے نہیں بڑھتے، بلکہ جن چیزوں سے بچنا ہے وہ چیزیں بتا دیے. ان چیزوں کے علاوہ جو بھی ہے وہ حلال ہے. رشتوں کے بارے میں بھی ایسا ہے، 14 رشتے بتا دیے گئے، یہ 14 رشتے حرام ہیں. اب ان 14 رشتوں کو چھوڑ کر کون سا بھی رشتہ ہو وہ حلال ہے، جائز ہے ان سے نکاح کرنا.
تو مفتی صاحب کم سے کم احادیث میں تو ہونا چاہیے. احادیث میں بھی ہے بھائی، میرے علم میں مطالعے میں نہیں ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر اس کو بیان کیا جائے گا. مفتی محمد عظیم الدین صاحب جامعہ نظامیہ کے جو ہمارے صدر مفتی ہیں، جی میں سنا کہ مفتی محمد عظیم الدین صاحب اس پر کافی زبردست جو ہے دلائل پیش کیے ہیں جی اور پوری باقاعدہ کتاب بھی لکھے ہیں اس میں. تو مختصر یہ ہے کہ بھائی فقہا جب بولے ہیں تو ان کے تمام دلائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی تو بولے ہوں گے نا. جی. تو وہی بہرحال اس میں علماء کے رسائل بھی ہیں، خاص طور پر داڑھی کے بارے میں، کہ یہود و نصارہ سے مشابہت، انگریزوں سے مشابہت نہیں ہونا ہے. وہ لوگ داڑھی کاٹتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کی مخالفت کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی داڑھی رکھے تھے، صحابہ بھی، اور قرن اول سے حال تک بھی مسلمان جو عام طور پر جاہل ہوتے تھے، دینی تعلیم سے وابستہ نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ لوگ بھی شرعی داڑھی رکھتے تھے یکمشت. تو اب اس میں کسی کا اختلاف نہیں رہا شروع سے. اسی لیے احادیث شریفہ میں بھی چونکہ آیا ہے داڑھی کا ذکر، اور سلف صالحین نے بھی داڑھی رکھنے کا اہتمام کیا تھا، اسی لیے داڑھی رکھنا واجب ہے. اسی لیے تو بتایا نا فقہا کہ اگر کوئی ایک مجھ سے پہلے داڑھی کاٹے یا خشخشی داڑھی رکھے، اس کے پیچھے اگر نماز پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہوتی، اس کو دوبارہ پڑھنا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس سلسلے میں بحث کی جائیں گی، تفصیلی معلومات فراہم کیے جائیں گے، لیکن یک مشت داڑھی رکھنا تو واجب ہے. حدیث نمبر 2871. پھر منڈانا حرام ہے. منڈانا حرام ہے. باب ما جاء فی قص الشارب. حدثنا محمد بن عمر بن الولید الکوفی الکندی حدثنا یحیی بن آدم عن اسرائیل عن سماک عن عکرمۃ عن ابن عباس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقص ويأخذ من شاربه قال وكان خلیل الرحمن ابراہیم يفعله. هذا حدیث حسن غریب. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مونچھیں مبارک کتروایا کرتے تھے، اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. یعنی مونچھ کاٹنا ہے، مونچھ کم کرنا ہے اور داڑھی بڑھانا ہے. حدیث نمبر 2872. حدثنا احمد بن منیع حدثنا عبیدہ بن حمید عن یوسف بن صہیب عن حبیب بن یسار عن زید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یأخذ من شاربه فلیس منا. وفی الباب عن المغیرة بن شعبة. هذا حدیث حسن صحیح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید عن یوسف بن صہیب بهذا الاسناد نحوه. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مونچھ کم نہ کروائے وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں ہے. اس باب میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایات مذکور ہیں. محمد بن بشار نے بواسطہ یحییٰ بن سعید یوسف بن صہیب سے اسی سند کے ساتھ اس کے ہم معنی روایت نقل کی. مونچھ کٹ کرنا یہ سنت ہے، اور جو اس طریقے پر نہ چلے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں. حدیث نمبر 2873. باب ما جاء فی الاخذ من اللحیۃ. حدثنا حناد حدثنا عمر بن هارون عن اسامة بن زید عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان یأخذ من لحیته من عرضها وطولها. هذا حدیث غریب. وسمعت محمد بن اسماعیل يقول عمر بن هارون مقارب الحدیث لا اعرف له حدیثا ليس له اصل او قال يتفرد به الا هذا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ولا نعرفه الا من حديث عمر بن هارون ورأيته حسن الرأي في عمر بن هارون. وسمعت قتيبة يقول عمر بن هارون كان صاحب حديث وكان يقول الإيمان قول وعمل. قال قتيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. قال قتيبة قلت لوكيع من هذا قال صاحبكم عمر بن هارون. یہ بیان اس حکم کا جو داڑھی کو درست کرنے کے بارے میں آیا ہے. اگر داڑھی ایک مجھ سے بڑی ہو جائے تو چوڑائی اور لمبائی میں اس کو برابر کیا جا سکتا ہے، درست کیا جا سکتا ہے، کاٹا جا سکتا ہے. 73. حضرت عمرو بن شعیب بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کی لمبائی اور چوڑائی سے کچھ حصہ لیا کرتے تھے، یعنی کاٹتے تھے. جب داڑھی ایک مجھ سے بڑی ہو جاتی تو لمبائی اور چوڑائی میں اس کو برابر کرتے تھے، سنوارتے تھے. ہاں تو وہی بہرحال یہ دیکھیے عمرو بن شعیب وہی صحابی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشق کے بعد داڑھی کو لمبائی اور چوڑائی میں آپ اس کو کاٹتے تھے، یعنی اچھا سنوارتے تھے، بالوں کو جماتے تھے. جی
اور عف اللحا بلکہ جو حکم بھی ہے داڑھی بڑھانا، خشخشی رکھنے کو بڑھانا نہیں بولتے ہوں، اور ایسے ہی موڑنا حرام ہے سمجھے. تو یہ حدیث غریب ہے. امام بخاری فرماتے ہیں عمر بن ہارون مقارب الحدیث ہے. اس روایت کے علاوہ مجھے ان کی ایسی کوئی روایت معلوم نہیں جو بے اصل ہو یا وہ اس میں منفرد ہوں. حدیث مذکور کو ہم صرف عمر بن ہارون کی روایت سے پہچانتے ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے ان کے بارے میں امام بخاری کی اچھی رائے پائی. قتیبہ فرماتے ہیں عمر بن ہارون صاحب حدیث تھے اور فرماتے تھے ایمان قول اور عمل کا نام ہے، یعنی ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے اس کے وہ قائل تھے. قتیبہ فرماتے ہیں ہم سے وکیع نے بواسطہ ایک آدمی کے حضرت ثور بن یزید سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف پر منجنیق نصب کی. قتیبہ فرماتے ہیں میں نے وکیع سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ عمر بن ہارون ہے. بہرحال اس حدیث شریف میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ داڑھی ایک مچھ سے بڑھ جائے تو داڑھی کو سنوارنا چاہیے. چوڑائی اور لمبائی میں سے اس کو کٹ کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ ایک مچھ سے زائد ہو. اس سے پہلے کٹ کرنا، سنوارنا، بنانا درست نہیں ہے. حدیث نمبر 2874 باب ما جاء فی اعفاء اللحیۃ. حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا عبد الله بن نمیر عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احف الشوارب واعف اللحى هذا حدیث صحیح. یہ بیان ہے اس حکم کا جو داڑھی بڑھانے کے بارے میں آیا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مونچھیں کاٹو اور داڑھی بڑھاؤ. اس میں تو صاف صریح حکم ہے اور حکم واجب ہوتا ہے، تو داڑھی بڑھانے کا حکم ہے اور مونچھ کم کرنے کا حکم آیا ہے. حدیث نمبر 2875 حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن ابی بکر بن نافع عن ابیہ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر باحفاء الشوارب واعفاء اللحى هذا حدیث حسن صحیح وابن ابی ابن نافع ہوا مولا ابن عمر ثقۃ وعمر بن نافع ثقۃ وعبد اللہ بن نافع وعبد اللہ بن نافع مولا ابن عمر یضعف. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھ کم کرنے اور داڑھی بڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا. یہ حدیث حسن صحیح ہے. ابو بکر بن نافع ابن عمر کے غلام ہیں اور ثقہ ہیں. عمر بن نافع بھی ثقہ ہیں اور حضرت ابن عمر کے غلام عبداللہ بن نافع حدیث میں ضعیف ہیں. حدیث نمبر 2876. یہ بہرحال ان تمام احادیث کا خلاصہ یہی ہے کہ مونچھ کم کرنا اور داڑھی بڑھانا یہ فطرت میں داخل ہے. انسان کو ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جو ہدایتیں دی جا رہی ہے اور نظافت نفاست کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کر کے دین دنیا اور آخرت کی سعادت مندیوں سے بہرور ہونا چاہیے. حدیث نمبر 2876 باب ما جاء فی وضع احدى الرجلین علی الاخرى مستلقیا. حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی وغیر واحد قالوا حدثنا سفیان عن الزہری عن عباد بن تمیم عن ابیہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستلقیا فی المسجد واضعا احدى رجلیہ علی الاخرى. هذا حدیث حسن صحیح وعم عباد بن تمیم هو عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی. چت لیٹ کر پاؤں ایک پیر پر دوسرا پیر رکھنے کا بیان. چت لیٹے ہیں تو پیر پر پیر رکھ کر لیٹ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں یا نہیں، حدیث شریف میں اس کا بیان ہے. حضرت عباد بن تمیم سے چچا سے روایت کرتے ہیں اس حدیث کو. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا، آپ نے ایک پیر دوسرے پیر پر رکھا تھا. یہ حدیث حسن صحیح ہے. عباد بن تمیم کے چچا عبداللہ بن زید عاصم مازنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اب اس کے بعد جو روایت آ رہی ہے کہ چت لیٹ کر ایک پیر پر دوسرے پیر کو رکھ کر سونا منع ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص تہبند پہنا ہوا ہے، لنگی باندھا ہوا ہے اور پیر پر پیر رکھ کر لیٹے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا سطر ظاہر ہو جائے، اسی لیے منع کیا گیا، اور جہاں یہ خطرہ نہ ہو وہاں پر اجازت ہے. باب ما جاء فی کراہیت فی ذالک. حدیث نمبر 2877 حدثنا عبید بن اسبات بن محمد القرشی حدثنا ابی حدثنا سلیمان التیمی عن خداش عن ابی الزبیر عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اشتمال الصماء والاحتباء فی ثوب واحد وان يرفع الرجل
احدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. هذا حديث رواه غير واحد عن سليمان التيمي ولا نعرف خداشا هذا من هو وقد روى له سليمان التيمي غير حديث. چت لیٹ کر پیر پر پیر رکھنے کی ممانعت. اوپر اجازت کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، چت لیٹے ہوئے تھے، پیر پر پیر رکھ کر آپ آرام فرما رہے تھے. اب یہ دوسری روایت میں اس کی کراہیت کا ذکر آ رہا ہے کہ اس طرح لیٹ کر پیر پر پیر رکھنا منع ہے. کیوں؟ کب ہے؟ جب کہ ستر عورت ظاہر ہونے کا اندیشہ ہو ایسا لیٹنے کی صورت میں. تو جہاں جسم کا وہ حصہ جو چھپانے کا حکم ہے وہ نظر آنے کا خطرہ ہو تو وہاں پر نہیں لیٹنا ہے، پیر پر پیر نہیں رکھنا ہے وہاں پر. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر وغیرہ بالکل لپیٹ لینے سے یعنی اعضاء باہر نہ نکل سکیں، ایسا بالکل احتبا جس کو کہتے ہیں کہ ایک چادر کو لے کر آدمی اجتماع سما یعنی چادر کو لے کر اپنے آپ کو اس طرح لپیٹ لیا کہ کوئی عضو اس کا باہر اب نہیں نکل سکتا، ہاتھ پیر سب پورے بندھے ہوئے. اس طرح چادر لپیٹنے سے آپ نے منع فرمایا. پنڈلیوں کو رانوں سے ملا کر باندھنے، اچھا بالکل لپیٹ لینے یعنی پنڈلیوں کو رانوں سے ملا کر باندھنے اور چت لیٹ کر پاؤں پر پاؤں رکھنے سے منع فرمایا. اس حدیث کو کئی لوگوں نے سلیمان تیمی سے روایت کیا. ہم اس خداش یعنی راوی جو ہیں خداش کو نہیں پہچانتے، وہ کون ہیں؟ سلیمان نے ان کے علاوہ اور روایات بھی ان سے لی ہیں. تو اس حدیث شریف میں تین باتوں سے منع کیا گیا. چادر لپیٹنے سے اس طور پر کہ پورا جسم اس کا باندھ دیا جائے چادر کے ذریعے، ہاتھ بھی باہر نہیں نکل سکتے ہیں، ایسا اس طرح چادر ٹائٹ لپیٹ لینا منع ہے. اور دوسرا احتبا کس کو کہتے ہیں؟ پنڈلیوں کو رانوں سے ملا کر بیٹھنے سے، ایسا بالکل جیسا لوگ کبھی بیٹھتے ہیں دیکھیے ایسا، اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا احتبا سے بھی. اور چت لیٹ کر پیر پر پیر رکھنے سے منع کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جو چھپانا لازم واجب فرض ہے، اس حصے کے ظاہر ہونے کا خدشہ ہے، ڈر ہے، اسی لیے اس طرح کرنے سے منع کیا گیا. اگر یہ خطرہ نہیں ہے تو پھر چت لیٹ کر پیر پر پیر رکھا جا سکتا ہے. حدیث نمبر 2878. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء الاحتباء في ثوب واحد وان يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره. هذا حديث حسن صحيح. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر وغیرہ بالکل لپیٹ لینے کہ اعضاء بالکل باہر نہ نکل سکیں، پنڈلیوں کو رانوں سے ملا کر باندھنے اور چت لیٹ کر پیر پر پیر رکھنے سے منع فرمایا. یہ حدیث حسن صحیح ہے. چادر وغیرہ کو بالکل لپیٹ لینے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس کی حکمت، اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت بھی انسان ہاتھ باہر نہیں نکال سکتا، دشوار ہو جاتا ہے. حالانکہ کبھی اس کو کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے جلدی کرنا ہوتا ہے، ویسے وقت وہ ہاتھ باہر نہیں نکال سکتا. اور پنڈلیوں کو رانوں سے ملا کر بیٹھنے میں سے کیوں منع کیا گیا؟ احتبا سے. اس میں بھی ستر عورت کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے ستر کے کھل جانے کا، اس لیے آپ نے احتبا سے بھی منع فرمایا. حدیث نمبر 2879. وما جاء فی کراہیت الاضطجاع علی البطن. حدثنا ابو قریب حدثنا عبدۃ بن سلیمان وعبد الرحیم عن محمد بن عمرو حدثنا ابو سلمۃ عن ابی ہریرہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال ان هذه ضجعة لا يحبها الله وفي الباب عن طهفة وابن عمر وروى يحيى بن ابي كثير هذا الحديث عن ابي سلمة عن يعيش بن طهفة عن ابيه ويقال تخفى والصحيح تهفى ويقال تغفر تفقه وقال بعض الحفاظ الصحيح تحفى. پیٹ کے بل لیٹنے کی ممانعت. اوندھا سونے سے منع کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھ کر فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا.
اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ جہنمیوں کا سونا ہے، جہنمی اس طرح سوتے ہیں پیٹ کے بل، تو پیٹ کے بل سونا منع ہے، جس کو اوندھا سونا کہتے ہیں۔ اس باب میں حضرت طحفہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے یہ حدیث بواسطہ ابو سلمہ اور یعیش بن طحفہ سے روایت کی۔ طحفہ بھی کہا گیا ہے، لیکن صحیح لفظ طحفہ ہے، بعض نے تغفہ کہا اور بعض حفاظ نے تخفہ کو صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 2880، باب ما جاء فی حفظ العورت۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحییٰ بن سعید حدثنا بہز بن حکیم حدثنی ابی عن جدی قال قلت یا رسول اللہ عوراتنا ما نأتی منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك فقال الرجل يكون مع الرجل قال ان استطعت ان لا يراها احد ففعل قلت فالرجل يكون خاليا قال فالله احق ان يستحيا منه هذا حديث حسن وجد بهز اسمه معاویۃ بن حیدۃ القشیری وقد روى الجریری عن حکیم بن معاویۃ وهو والد بهز۔ تو اوپر ایک حدیث میں پیٹ کے بل لیٹنے سے منع کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا سونا ہے، سونے کی یہ ایسی ہیئت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، تو اوندھے سونا منع ہے، کیونکہ یہ جہنمیوں کی ناجائز ہے یا مکروہ ہے یا مکروہ تحریمی میں آئیں گے، کوئی مکروہ میں آئیں گے، وہی مکروہ ہے، یہ مکروہ میں آئیں گے جس سے بچنا ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت کا بیان۔ حضرت بہز بن حکیم بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے جسم کے کس حصے کو چھپائیں اور کس کو کھلا چھوڑ دیں؟ یعنی مرد کے لیے سطر کیا ہے، کتنے حصے کا چھپانا فرض ہے اور کون سا حصہ وہ کھلا چھوڑ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا، باندی کے سوا سب سے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھو۔ انہوں نے عرض کیا مرد کے ساتھ رہتا ہے، آپ نے فرمایا اگر ممکن ہو کہ اسے کوئی نہ دیکھے تو ایسا ہی کرو، یعنی شرمگاہ یعنی سطر نہ دکھاؤ۔ میں نے عرض کیا انسان تنہا بھی ہوتا ہے، تنہا جب جیسے کوئی کپڑے بدل رہا ہے تو تنہا رہے، جب تنہائی میں رہے، جب روم میں کپڑے پورے اتار کر بدل سکتا ہے یا نہیں؟ تو حضور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس سے حیا کی جائے، شرم کی جائے۔ جیسے لوگ موجود ہیں، مخلوق کے سامنے کپڑے بدلنے سے لوگ حیا محسوس کرتے ہیں، کپڑے اتار کر کپڑے پہننے سے، لنگی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، تو تنہائی میں رہے تو لنگی وہ استعمال نہیں کیا، ایسے ہی کپڑے اتار کر پہن سکتے کیا؟ پوچھے وہ صحابی۔ تو حضور فرمائے کہ جب لوگوں سے شرم اور حیا محسوس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اس کا زیادہ حقدار ہے، اس سے حیا محسوس کی جائے۔ تنہائی میں بھی ہوں تو اس طرح کپڑے نہ بدلیں بلکہ لنگی وغیرہ پہن کر بدلیں کپڑے۔ تو مرد کے لیے سطر احناف کے پاس کمر سے لے کر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، یہ سطر ہے، فرض ہے، اس حصے کو چھپانا فرض ہے۔ اور عورت کے لیے پورا جسم ہے سوائے چہرے، یعنی آنکھوں کے، صرف چہرے میں بھی صرف 2 آنکھوں کے اور 2 ہاتھ اور 2 پیر، یہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ اس میں بعض علماء میں اختلاف بھی ہے کہ چہرہ دکھا سکتے ہو، بال نظر آنا نہیں چاہیے، چہرہ اور ہاتھ، لیکن چہرہ دیکھنے کے بعد ہی تو اسی لیے مومنوں کو حکم دیا گیا نا کہ اپنی نظریں نیچی رکھو۔ چہرہ اگر دکھانا جائز ہوتا تو نظریں نیچی رکھنے کا حکم کیوں آتا تھا قرآن میں؟ تو یہ جو اختلاف ہے علماء کا، بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ چہرہ دکھانا جائز ہے، لیکن جب وہ لوگ بھی اپنے خاندان کے بچیوں کو یا عورتوں کو لاتے ہیں تو احتیاط کرتے ہیں، جب بھئی آپ کے پاس دکھانا جائز ہے تو پھر آپ لے کے آنا علانیہ لوگوں کے سامنے، نہیں لاتے وہ لوگ بھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہے، فطرت میں جیسے بتایا گیا ہے حیا ہے، فطری چیز ہے یہ بھی، تو حجاب میں عورتوں کے لیے پردے میں ستر عورت میں پورا جسم داخل ہے، چہرہ بھی داخل ہے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تو یہ تک فرمایا کہ 2 آنکھ بھی نہیں، صرف 1 آنکھ سے کام چل سکتا ہے راستہ چلنے کے لیے، اس لیے دوسری آنکھ بھی ڈھانکنا چاہیے، اتنا اہتمام کرنا چاہیے پردے کا۔ اور ہاتھ اور پیر دکھا سکتے، لیکن اگر کوئی ان کو بھی چھپا کر رکھے تو یہ اور اچھی چیز ہے۔ حدیث نمبر 2881، باب ما جاء فی الاتقاء۔ حدثنا عباس بن محمد الدوری البغدادی حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا اسرائیل عن سماک عن جابر بن سمرة قال
رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی وسادۃ ولم یذکروا علی یسارہ۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کا بیان، گو تکیے وغیرہ ڈال کر رکھتے ہیں مہمانوں کی تواضع کے لیے اور ان کے آرام کے لیے، تو یہ تکیے کو ٹیکا لگا کر بیٹھنا جائز ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیے پر بائیں پہلو ٹیک لگائے دیکھا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، کئی لوگوں نے اسے بواسطہ اسرائیل اور سماک حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیے پر ٹیک لگائے دیکھا ہے، اس میں بائیں پہلو کا ذکر نہیں۔ بہرحال ٹیکا لگا کر بیٹھنے کا ذکر ہے۔ جنتیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو فرمایا کہ متکئین علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے، جیسے ٹرین میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ محبت کی، الفت کی دلیل ہوتی ہے کہ آدمی آمنے سامنے بیٹھے تو اس میں محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر کے جب بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی محبت نہیں ہے۔ تو جنتی جنت میں تختوں پر ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوں گے اور آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کے چہرہ ایک دوسرے کے سامنے ہوگا۔ حدیث نمبر 2882، حدثنا یوسف بن عیسیٰ حدثنا وکیع حدثنا اسرائیل عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی وسادۃ، ھذا حدیث صحیح۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا، تو تکیے کو ٹیکا لگا کر بیٹھنا جائز ہے اور سنت رسول بھی شامل، سنت بھی ہے۔ یہ حدیث نمبر 2883، حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن اسماعیل بن رجاء عن اوس بن ضمعج عن ابی مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تکریمته في بیته الا باذنه، هذا حدیث حسن۔ بغیر اجازت دوسرے کی جگہ نماز پڑھانے اور اس کی نشست پر بیٹھنے کی ممانعت، کسی کے پاس گھر میں کسی کے، تو اس کی اجازت کے بغیر نماز نہیں پڑھانا اس کے گھر میں، اور اس کی جگہ پہ جا کے نہیں بیٹھ جانا۔ ہر ایک شخص کی ایک جگہ ایک متعین ہوتی ہے، تو اس کے لحاظ سے جس کی جو جگہ ہے اس کو وہیں بیٹھنا چاہیے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کی اجازت کے بغیر نہ تو اس کی مقررہ امامت میں نماز پڑھائی جائے اور نہ کسی کے گھر میں اس کی مخصوص جگہ پر بیٹھا جائے۔ یہ حدیث حسن ہے، یعنی ایک شخص پہلے سے امام راتب ہے، ایک مسجد کا امام مقرر ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھانا وہاں پر، اس کی موجودگی میں۔ ان موجود نہیں ہے ایک الگ بات ہے، اس کے رہتے ہوئے اس کی مقررہ امامت میں، اس کی مقررہ جگہ میں نماز پڑھانا منع ہے۔ اور ایسے ہی کسی کے گھر گئے یا آفس گئے یا کسی کی مجلس میں گئے، بہرحال کہیں بھی ملاقات کے لیے گئے ہیں کسی کے پاس، تو اس کی کرسی پر اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا۔ جیسے ایک آفس ہے، سمجھیے ایک آفیسر ہے یا ڈائریکٹر ہے، اس کی کرسی پہ ان کے کوئی دوست وغیرہ آئے جا کے بیٹھ گئے، یہ درست نہیں ہے۔ ان کی اجازت اگر ہو تو بیٹھ سکتے ہیں، جیسے ان سے ملاقات کے لیے آنے والی شخصیت ان سے زیادہ معظم محترم ہے، بڑے درجے کی ہے دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، تو وہ خود اجازت دے رہے ہیں، وہ خود بٹھا رہے ہیں، تو ایک الگ بات ہے۔ حدیث نمبر 2884، باب ما جاء ان الرجل احق بصدر دابته، حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث حدثنا علی بن الحسین بن واقد حدثني ابی حدثني عبد الله بن بریدہ قال سمعت ابی بریدہ یقول بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمشی اذ جاءه رجل ومعه حمار فقال یا رسول اللہ ارکب وتأخر الرجل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انت احق بصدر دابتك الا ان تجعله لی قال قد جعلته لك قال فركب، هذا حدیث حسن غریب۔ سواری کا مالک آگے بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے، جس کی گاڑی ہے ان آگے بیٹھنا چاہیے، ان چلانا چاہیے۔ ہاں اگر ان اجازت دے کسی دوسرے کو تو پھر اس کو چلانے کی اجازت ہے، گاڑی سواری پر سامنے بیٹھنے کی اجازت ہے۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے کہ ایک آدمی آیا، اس کے ساتھ ایک خچر تھا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیے، اور وہ خود پیچھے کی طرف ہٹ گئے اپنی سواری پر جو سوار ہو کر آ رہے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدل چلتے ہوئے دیکھے تو سواری روک دیے اور پیچھے ہٹ کر سواری پر سے عرض کیے کہ آپ سوار ہو جائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اپنی سواری کے اگلے حصے کا
کہ تم زیادہ مستحق ہو، یعنی گاڑی پر گاڑی کا جو مالک ہے وہ گاڑی پر سامنے بیٹھنا چاہیے، اس کو چلانا چاہیے، ڈرائیونگ کرنا چاہیے، اس کا زیادہ حق ہے، مگر یہ کہ تم مجھے اجازت دے دو تو ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اجازت مل جائے، جس کی گاڑی ہے وہ اجازت دے دے چلانے کی، تب سامنے بیٹھ کر چلایا جا سکتا ہے۔ تو اس شخص نے عرض کیا میں نے آپ کو اجازت دے دی۔ حضور فرمایا کہ گاڑی والا، سواری کا مالک سواری کے سامنے بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے، البتہ اگر وہ کسی کو اجازت دے دے ڈرائیونگ کرنے کی تو اس وقت اس کو سامنے بیٹھنے کا حق پہنچتا ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو اجازت دے دی۔ راوی فرماتے ہیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سامنے سوار ہو گئے۔ حدیث نمبر 2885۔ باب ما جاء فی الرخصۃ فی اتخاذ الانماط۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان بن محمد بن المنکدر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل لكم انماط قلت وانا يكون لنا انماط قال اما انها ستكون لكم انماط قال فانا اكون لامرأتي اخری عنی انماطك فتقول الم يقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها ستكون لكم انماط قال فادعوها۔ هذا حدیث صحیح حسن۔ قالین رکھنے کی اجازت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس انماط ہیں، قالین ہیں، بہترین بچھانے کے جو قالین ہوتے ہیں وہ ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس انماط کہاں سے آ سکتے ہیں؟ غربت کا دور تھا، بہرحال صحابہ بھی فقر و فاقے کو اختیار کیے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس فقر و فاقے کی وجہ سے جو مدارج ہیں اور جو منازل ہیں ان کو حاصل کریں۔ تو ایک صحابی سے پوچھے قالین ہے کیا؟ پوچھے حضور سے قالین کہاں سے ہو سکتے، کھانے پینے کے ہی مسائل ہیں، ابھی اچھی چیزیں بچھانے وغیرہ کے ہمارے پاس کہاں سے آ سکتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان قریب تمہارے پاس انماط ہوں گے، ان قریب تم پر دنیا وسیع کر دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی وسعت، فراخی، روزی میں کشادگی اور مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ تو حضور فرمائے یہ پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس بہترین انماط ہوں گے، قالین ہوں گے، بچھانے کی چیزیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں مجھے اپنے انماط سے دور رکھو، یعنی جو ہمارے گھر میں قالین آ رہی ہے بچھانے کے لیے، بہترین بستر ہیں، ان چیزوں کو مجھ سے دور رکھو۔ تو وہ کہتی ہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ان قریب تمہارے پاس قالین ہوں گے؟ تو یہ سن کر میں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس میں علم غیب کا ثبوت بھی مل رہا ہے۔ علم غیب کا ثبوت ہے کہ اس وقت جو کیفیت ہے، فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، تنگی کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، لیکن آگے چل کر فتوحات ہوں گی اور کئی ممالک اسلامی سلطنت کے حدود میں داخل ہوں گے اور مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے، فاتح ہو جائیں گے، تو مال غنیمت بھی آئے گا اور مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی، خوب بہتات ہوگی روپیے پیسے کی، تو اس وقت عیش و عشرت کی زندگی ہوگی۔ حضور پیشن گوئی فرما دیے، یہ علم غیب ہے آپ کا۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق بعد میں فتوحات ہوئی اور بہت ساری مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھ آئی، لیکن صحابہ کرام جو دنیا میں بے رغبتی اختیار کیے ہوئے تھے دنیا سے، ان کی توجہ صرف اور صرف اللہ اور آخرت کی طرف تھی، انہوں نے کبھی بھی ان چیزوں سے استفادہ نہیں کیا، فائدہ نہیں اٹھایا۔ یعنی اس حدیث میں جی اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جی وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو اس میں دیکھیے آپ وہ صحابیہ فرماتی ہیں کیسا عمل ہے، دیکھیے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارک پر صحابہ کا جی کہ غالین جو ہے وہ غالین سے اچھا بہترین فرش سے بستر سے تم مجھ کو دور رکھو جی، تو صحابیہ فرماتی ہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا جی کیا ہمارے پاس غالین اور فرش بستر وغیرہ قالین وغیرہ؟ ہاں، تو وہ خاموش ہو گئے جی، یعنی جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک آ جاتا ہے تو صحابہ اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں، وہاں جی سر خم تسلیم کر دیتے ہیں، جی، حالانکہ اس سے وہ غالین اور اچھا بستر، اچھا فرش
آنے کی وجہ سے جی دنیا کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور آخرت سے کسی قدر توجہ ہٹ جاتی ہے، اسی لیے صحابہ کرام ان چیزوں سے دور رہا کرتے تھے. لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو مقدم رکھا صحابی رسول نے. جی یہ معمولی بات نہیں ہے نا مفتی صاحب. جی وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارک پر اپنے قول اور اقوال کو ترجیح دیتے ہیں. جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک آنے کے بعد صحابہ خود سر جھکا دیتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور ارشادات پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے اور ان کا سب سے زیادہ اہتمام کرنے والے صف اول کے مسلمان صحابہ کرام ہی ہیں. حدیث نمبر 2886 باب ما جاء فی رکوب ثلاثۃ علی دابۃ. حدثنا عباس بن عبد العظیم العنبری حدثنا النضر بن محمد حدثنا عکرمۃ بن عمار عن ایاس بن سلمۃ عن ابیہ قال لقد قدت بنبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین علی بغلته الشہبہ حتی ادخلته حجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا قدامه وهذا خلفه وفی الباب عن ابن عباس و عبد اللہ بن جعفر هذا حدیث حسن صحیح غریب. ایک جانور پر تین سواریاں، ایک جانور اور تین سواریاں، ایک جانور پر تین سوار ہو سکتے ہیں جبکہ جانور اس کا متحمل ہو، برداشت کر سکتا ہو، ویٹ بوجھ اٹھا سکتا ہو. حضرت ایاس بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید خچر کو جس پر آپ کے ہمراہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما بھی تھے پکڑ کر لے گیا یہاں تک کہ حجر مبارکہ میں داخل کر دیا. یہ آگے تھے اور یہ پیچھے، یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما آگے اور پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے تھے. اس باب میں حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں. یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. یعنی اس میں بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک جانور پر تین افراد سوار ہو سکتے ہیں، ایک سواری پر تینوں سواری کر سکتے ہیں. اب جب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو جو سوار کرا کر آپ لے جا رہے تھے اس وقت آپ دونوں بھی کم عمر تھے. غالباً حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال با کمال سے کے وقت امام حسن 7 سال کے تھے اور امام حسین 6 سال کے تھے. تو بہرحال چھوٹے بچے ہیں تو زیادہ بھی بٹھا سکتے ہیں گاڑی پہ جبکہ خطرہ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہ ہو حادثے کا یا کسی اور چیز کا، تو اس وقت بٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث نمبر 2887 باب ما جاء فی نظرۃ الفجاءۃ. حدثنا احمد بن منیع حدثنا حشیم حدثنا یونس بن عبید عن عمرو بن سعید عن ابی زرعۃ بن عمرو بن جریر عن جریر بن عبد اللہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نظرۃ الفجاءۃ فامرنی ان اصرف بصری. هذا حدیث حسن صحیح وابو زرعۃ اسمہ حرم. اچانک نظر پڑ جانے کا بیان. غیر محرم پر، ایک اجنبی عورت پر اگر اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً نظر پھیر لینا چاہیے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی پر اچانک نظر پڑ جانے کا حکم دریافت کیا تو آپ نے مجھے نظر پھیر لینے کا حکم دیا. یہ حدیث حسن صحیح ہے. ابو زرعہ کا نام حریم ہے. تو بہرحال نظر ڈالنا نہیں ہے، نظر پڑ جائے اگر اتفاق سے اگر کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لینا چاہیے، ورنہ اس کے بعد پھر نظر ڈالیں گے تو گناہگار ہوں گے. حدیث نمبر 2888 حدثنا علی بن حجر اخبرنا شریک عن ابی ربیعۃ عن ابن بریدۃ عن ابیہ رفعہ قال یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث شریک. حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو. کسی اجنبی عورت پر اگر نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظر ہٹا لو، پھر دوبارہ اس کو نہ دیکھو. کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر ہے، دوسری نظر نہیں. اتفاق سے جو نظر پڑ جائے، اتفاق سے جو دیکھ لے اچانک کسی اجنبی عورت کو تو پہلی نظر معاف ہے، کیونکہ غیر ارادی طور پر ہوئی ہے، وہ اچانک اور اتفاق سے ہو گئی ہے، عمدن نہیں ڈالا نظر بلکہ اچانک نظر پڑ گئی تو وہ معاف ہے. لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ اگر وہ دیکھے گا تو وہ معاف نہیں ہوگی، وہاں مواخذہ ہوگا، گرفت ہوگی. حدیث نمبر 2889
باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال حدثنا سويد حدثنا عبد الله حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن نبهان مولى ام سلمة انه حدثه ان ام سلمة حدثته انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فبينما نحن عنده اقبل ابن ام مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما امرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه هذا حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان اس حکم کا جو عورتوں کے مردوں سے پردہ کرنے کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اور میمونہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں کہ حضرت ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی ہیں۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ پردے کے حکم کے بعد کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ وہ نہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی پہچان سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھ رہی ہو؟ حضرت ام سلمہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھیں۔ اس وقت ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابن ام مکتوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ تو وہ دونوں عرض کرتی ہیں کہ یہ تو نابینا ہیں، ان کو کیا معلوم انہوں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ یہاں پر کون ہے پہچان سکتے ہیں۔ تو حضور فرمایا وہ نابینا ہے لیکن تم دونوں تو نابینا نہیں ہو، تم دونوں تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ عورتوں کو نہ دیکھیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اجنبی لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف مرد نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نور میں مومن مردوں سے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مومنوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور مومنات کو بھی یہی حکم دیا گیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اجنبی مردوں کے اوپر نظر نہ ڈالیں، نگاہیں اٹھا کر نہ دیکھیں۔ تو اس میں کیسی بہترین تعلیم ہے۔ دیکھیے پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد جب یہ صحابی حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو وہاں سے ہٹنے کا حکم دیا، اندر چلے جانے کا حکم دیا حجرے میں، کیونکہ وہ صحابی نابینا ہیں، لیکن یہ لوگ تو نابینا نہیں ہیں۔ جیسے ان صحابی کے لیے ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے، ایسی ان کے لیے ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2890 باب ما جاء فی النہی عن الدخول علی النساء الا باذن ازواجہن۔ حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارک شعبۃ عن الحکم عن ذکوان عن مولا عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص ارسله الى علی یستأذنه على اسماء بنت عمیس فاذن له حتى اذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك فقال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نهانا او نهى ان ندخل على النساء بغیر اذن ازواجهن فی الباب عقبۃ بن عامر وعبداللہ بن عمر وجابر ھذا حدیث حسن صحیح۔ عورتوں کے پاس ان کے شوہروں کی اجازت کے بغیر جانا منع ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے غلام فرماتے ہیں مجھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے پاس اسماء بنت عمیس کے پاس جانے کی اجازت طلب کرنے کے لیے بھیجا، انہوں نے اجازت دے دی۔ جب حضرت عمر بن عاص اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے تو ان کے غلام نے اس کی وجہ پوچھی، انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، مطلقاً منع فرمایا کہ ہم عورتوں کے پاس ان کے شوہروں کی اجازت کے بغیر جائیں۔ مطلب یہ ہے دیکھیے صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کو سامنے رکھتے اور ایک ایک ارشاد پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ صحابی بیان کرتے ہیں، ان کے غلام پوچھتے ہیں کہ آپ ان کے شوہر سے اجازت کیوں لیے ان سے گفتگو کرنے کے لیے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عورتوں کے پاس ان کے شوہروں کی اجازت کے بغیر جانے سے منع فرمایا۔ رشتہ دار بھی ہیں، ایسے رشتہ دار
محرم ہے تو ان کے لیے ضرورت نہیں ہے، غیر محرم ہے، کوئی کام ہے، بات کرنا ہے تو پھر اجازت طلب کر کے اجازت لے کر جا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر، محرم ہے تو ان سے بات کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اب بھائی ہے، کیا بیوی اپنے بھائی سے بات کرنے کے لیے اجازت طلب کریں گی شوہر سے؟ والد ہیں، یہ دونوں ہی تو محرم ہیں نا، اور ماموں ہیں، اور کون ہیں اس میں، چچا ہیں، یہ جو بھی محرم ہیں ان کے لیے بات کرنے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غیر محرم کے لیے البتہ اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ یہ حدیث نمبر 2890۔ 2890۔ لیکن مفتی صاحب اگر چچا شرابی ہو، جی، زانی ہو، بدکار ہو، چچا ہو یا ماموں ہو یا بھائی ہو، جی، تب ایسی صورت میں یعنی فاسق، فاجر، گنہگار شخص ہے، ایسی صورت میں شوہر اپنی بیوی کو حکم دے رہا ہے کہ ان سے دور رہو، ان سے بات مت کرو، تب ایسی صورت میں اسلام میں کیا تعلیم ہے بیوی کے لیے؟ تو ظاہر بات ہے قرآن میں تو احکام دے دیے نا، جو بدکار فاسق لوگ ہیں ان کی صحبت میں مت رہو، ان سے دوری اختیار کرو۔ جہاں بھی ایسی چیزیں آئیں گی خود بخود سمجھ میں آ جائیں گا مفہوم کے، ان چیزوں سے دور رہنا۔ اب شوہر بولنے کے بعد کیسا اس کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتی بیوی؟ ایسی چیزوں سے اگر شوہر حکم نہیں بھی دیا بلکہ شوہر زبردستی بھی کرا تو وہ انکار کر دینا ہے، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے مخلوق بولی اگرچہ کہ وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو نہیں مانی جائیں گی اس کی بات۔ جیسے شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، حسن سلوک کرو، لیکن اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا حکم دیے تو ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننا ہے وہاں پر۔ تو یہ خود بخود یہ واضح احکام ہیں، اس میں کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا ہے اس قسم کا ہے تو دور رہنے کا خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ ہاں کوئی کسی مقصد سے کوئی گفتگو کرنا ہے، اچھے انسان ہی ہیں لیکن غیر محرم ہے تو شوہر کی اجازت لے لینا چاہیے تاکہ بعد میں اختلافات اور لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں کہ بھی فلاں شخص ہمارے گھر میں آیا کیسا، اس کو اجازت کون دیے، پوچھے تھے کیا، ایسے سب مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے احتیاطی طور پر اجازت لے کے کہیں جا بھی رہے ہیں تو اجازت لے کے، یا کسی سے بات بھی کرنا ہے اجازت لے کر بات کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2891۔ باب ما جاء فی تحذیر فتنة النساء۔ حدثنا محمد بن عبد الاعلی الصنعانی حدثنا معتمر بن سلیمان عن ابیہ عن ابی عثمان عن اسامہ بن زید وسعید بن زید عمرو بن نفیل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت بعدی فی الناس فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ هذا حدیث حسن صحیح وقد روى هذا الحديث غیر واحد من الثقات عن سلیمان التیمی عن ابی عثمان عن اسامہ بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یذکر فیہ عن سعد بن زید۔ اچھا، ولم یذکر فیہ عن سعد بن زید بن عمرو بن نفیل ولا نعلم احدا قال عن اسامہ بن زید وسعد بن زید غیر المعتمر وفی الباب عن ابی سعید۔ عورتوں کے فتنے سے ڈرانے کا بیان۔ حضرت اسامہ بن زید اور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بعد کے لوگوں میں مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والا فتنہ کوئی اور نہیں چھوڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے خطرناک، عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کوئی اور فتنہ نہیں ہے۔ عورتیں اگر مہذب ہوں، دیندار ہوں، شریف ہوں تو وہ مرد کے لیے دینداری میں، اس کے دین کے کاموں میں معاون، مددگار ثابت ہوتی ہیں، لیکن جن عورتوں کی فطرت میں شرارت ہوتی ہے وہ مردوں کو بہکاتی ہیں اور دینی مزاج سے اور دینی فکر اور سوچ سے دور کر دیتی ہیں۔ ایسی عورتیں مردوں کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے مرد دین میں آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ جیسے آج کل کا ماحول ہو چکا ہے کہ عورتیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کا دیکھا دیکھی انہی کی طرح زیورات، کپڑے، لباس، دعوتوں کا اہتمام، تفریح، پروگرامز وغیرہ کی خاطر شوہروں کو پریشان کرتی ہیں، جن کی وجہ سے ظاہر بات ہے آدمی کی جو آمدنی ہے اس میں اگر اس کے اخراجات کی تکمیل نہ ہو تو وہ اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، اور بیوی بچوں کو خوش کرنے کی خاطر وہ کمائی کے ایسے ذریعے بھی اختیار کرے گا جو حرام ہیں یا ناجائز ہیں، یا رشوت کے ذریعے یا دوسرے طریقوں کے ذریعے کمائے گا، اور اس کا دین بھی تباہ ہو جائے گا اور دنیا بھی اس کی برباد ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے میرے بعد عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کوئی فتنہ نہیں ہے۔
ایک مردوں کے وقت، مردوں کے لیے، مردوں کے لیے جی عورتیں ایک فتنہ ہے، نقصان پہنچانے والا فتنہ ہے. کب ہے؟ مردوں کے لیے نقصان پہنچانے والا سب سے بڑا فتنہ عورت ہے. عورت ہے. یہ کب ہے؟ یہ جب کہ عورت دیندار نہ ہو، صرف دنیاوی مزاج ہو، سیر و تفریح کا مزاج ہو، اور مرد کے لیے عورت دینداری میں اور شرعی احکام پر عمل کرنے میں مددگار ثابت نہ ہو. ایسی عورتوں کے بارے میں یہ آیا ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. کئی ثقہ راویوں نے سے بواسطہ سلیمان تیمی، ابو عثمان اور اسامہ بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، لیکن انہوں نے سعید بن زید بن عمر بن نفیل کا ذکر نہیں کیا. معتمر کے علاوہ کوئی دوسرے راوی ہمارے علم میں نہیں جنہوں نے اسامہ بن زید اور سعید بن زید دونوں حضرات سے روایت کی ہو. اس باب میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت منقول ہے. حدیث نمبر 2892. باب ما جاء فی کراہیت اتخاذ القصۃ. حدثنا سوید حدثنا عبداللہ حدثنا یونس عن الزہری حدثنا حمید بن عبد الرحمن انہ سمع معاویہ خطب بالمدینہ یقول این علماؤکم یا اہل المدینہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہی عن هذه القصۃ ویقول انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذها نساؤہم. هذا حدیث صحیح وقد روی من غیر وجہ عن معاویہ. پیشانی پر بالوں کو جمع کرنے کی کراہیت. پیشانی پر بالوں کو جمع کرنا منع ہے، یعنی پیشانی کے اوپر تک بال آ گئے، اس کو کاٹ رہے نہیں، ویسے ہی چھوڑ دیے، یہ منع ہے. حمید بن عبد الرحمن سے روایت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ شریف میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے اس غصے یعنی پیشانی پر بال جمع کرنے سے منع کیا، اور فرمایا بنی اسرائیل کی عورتوں نے جب یہ کام اختیار کیا تو وہ ہلاک ہو گئیں. یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کئی سندوں سے مروی ہے. بنی اسرائیل کی عورتوں نے بھی پیشانی پر بال چھوڑ رکھے تھے، ان کو کاٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ہلاک کر دی گئی. تو ایک برا کام ہو رہا ہے اور علماء خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خلاف شرع، خلاف سنت کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھیں تو لوگوں کو اس کام سے، اس فعل سے باز رکھیں، منع کریں. جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھے تم میں سے تو اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی قدرت نہ ہو تو کم سے کم دل سے برا جانے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. حمیت ایمانی، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان بادشاہ وقت سے بھی نہ ڈرے، اس کو بھی خلاف شرع کرنے پر روکے اور ٹوکے. تو بہرحال یہاں پر ایک برا کام ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ ناراضگی کا اظہار کیے کہ بھئی علماء کہاں ہیں؟ علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ علماء کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور قوم کو غلط کاموں سے روکنے کی سعی کرنا چاہیے. اب ہاتھ سے روکنے کا اختیار محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جس کو کنٹرول حاصل ہے، ہاتھ سے ان لوگوں کو روکنا چاہیے جو اقتدار رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں. جیسے بادشاہ وقت ہے، رعایا پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے، عوام کو وہ اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. ایسے ہی مرشد ہے، مرشد کی ایک بات پر مریدین اپنی جان اور مال بھی قربان کرنے والے ہوتے تھے اور آج بھی ہیں بعض لوگ. لہٰذا مرشدین کو چاہیے کہ ان کا کنٹرول مریدین پر ہوتا ہے، مریدین ان کی بات مانتے ہیں. تو مشائخ ہیں، مرشدین ہیں، وہ لوگ ہاتھ سے روکنے کا اختیار رکھتے ہیں اپنے مریدین کو. ایسے ہی باپ ہے، اپنے بیٹے کو روکنا چاہیے ہاتھ سے، استاد ہے، شاگرد کو روکنا چاہیے، مرشد ہے، مرید کو روکنا چاہیے، آقا ہے، اپنے غلام کو روکنا چاہیے، ایک مالک ہے، اپنے ماتحت کو روک سکتا ہے. تو بہرحال ہاتھ سے روکنے کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب اقتدار ہیں، کسی بھی طریقے سے ان کو اپنے ماتحت پر اختیار حاصل ہو. ہر ایک اپنے ماتحت کو برائی سے روکنا چاہیے ہاتھ سے، یعنی اپنے اختیار سے اپنے ایک کانفیڈنس، اعتماد کے ساتھ روک سکتا ہے. البتہ علماء ہیں تو علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زبان سے منع کریں اور اس مسئلے کی حرمت بیان کریں، اس کی سختی بیان کریں، اور اس کی وجہ سے جو عذاب دیا جائے گا ان مناظر کو بھی قوم کے سامنے پیش کریں. اور اگر کوئی اس درجے میں بھی نہ ہو، عام آدمی ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہیں اگر برائی ہو رہی ہے، نہ وہ ہاتھ سے روکنے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی اس کو زبان سے کہنے کا کوئی اختیار ہے، تو ایسی صورت میں کم سے کم اس کو یہ دل میں خیال کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، خلاف شرع کام ہے. کم سے کم دل میں تو برا جاننا چاہیے
اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ حدیث نمبر 2893، باب ما جاء فی الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا عبید بن حمید عن منصور عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات مبتغیات للحسن مغیرات خلق اللہ۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ بال لگانے اور لگوانے والی نیز گودنے اور گدوانے والی کا کیا حکم ہے؟ بال جو اضافہ لگاتی تھیں عورتیں، لگا رہی ہے ایک عورت اور ایک عورت حکم دے رہی ہے لگانے کا۔ ایسے ہی گودنا دور جاہلیت میں بھی ایک طریقہ تھا، وہ کچھ سوئی کے ذریعے سوراخ وغیرہ کر کے عورتیں ہاتھوں میں کچھ رنگ وغیرہ اس میں ڈالتی تھی، جیسے آج کل ہندوؤں میں بھی طریقہ ہے گودنے کا، ہاتھوں کے اوپر ان کے کلائیوں کے اوپر نشان ہوتے ہیں۔ جیسے عام طور پر عورتیں مہندی لگاتی ہیں، ایسے ہی وہ کچھ رنگ وغیرہ بھرتی ہیں، رنگ لگاتی ہیں، تو یہ بھی حرام ہے، اس سے منع کیا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدنے اور گدانے والی عورتوں، زینت کے لیے چہرے سے بال نوچنے والی اور اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ بن سنورنے کے لیے بیوٹی پارلر جا کر جو عورتیں غیر ضروری جو کامہ کرتی ہیں ان سے سخت منع کیا گیا ہے۔ لیکن شوہر کو مطلب خوش کرنے کے لیے شریعت میں میں جہاں تک سنا تھا مفتی صاحب کے اجازت ہے، بلکہ ایسا ہاں، ایسے بال جن کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے یا عورت کے لیے جو زیب نہیں دیتے، مناسب نہیں ہے، ایسے بالوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ اب جیسے عام طور پر چوڑے بھویں جو ہیں کافی آڑے چوڑے ہوتے ہیں، ہاں ان کو بنا سکتے ہیں۔ ایسے ہی سمجھے بھائی رخساروں پر اگر بال آ جائیں دونوں طرف سے ایسا کچھ، تو ان کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ مطلب شوہر کو خوش کرنے کے لیے، صرف شوہر کے لیے زینت، ہاں شوہر کی خاطر زینت اختیار کر سکتی ہے، دیگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ ہی آفس میں باس کو دکھانے کے لیے، اور نہ ہی کالجز میں اپنے پروفیسرز اور اسکالرز کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عورت کو جو اجازت دی گئی ہے تیار ہونے کی اور خوبصورت بننے کی، سجنے کی، دھجنے کی، صرف شوہر کے لیے اچھے صاف ستھرے قیمتی کپڑے پہننے کی جو اجازت دی گئی ہے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اور شوہر کی توجہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، تاکہ وہ دوسری عورتوں کی طرف مائل نہ ہو۔ اگر ہو جاتا ہے تو نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ وہ پھر زنا کا مرتکب ہو جائے۔ تو اس صورت میں جو عورتوں کو اجازت دی گئی ہے، لیکن اب یہ مقصد ہی فوت ہو چکا ہے مفتی صاحب، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے معاشرے میں جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں مفتی صاحب کہ دعوتوں میں جاتی ہیں ہم خواتین ہمارے شہر حیدرآباد کے، اور شہر حیدرآباد کے پوری دنیا میں ہی یہ ماحول چل پڑا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں مفتی صاحب لوگوں کو کہ لوگ جو ہیں جب دعوت میں جانا ہوتا ہے تو ایسا جو ہے زیورات وہ پہنتی ہیں، سونے کے زیورات وغیرہ، مختلف جڑاویں، لچھے، رانی ہار، چندن ہار اور فلاں فلاں ہار وہ پہن کر، لپسٹک لگا کر، پاؤڈر لگا کر، سج دھج کر دعوتوں میں دوسروں کے لیے وہ جو ہے سج دھج کر جاتی ہے، اور شوہر کے لیے ایسا تیار نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، تو کیا اس صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، بننا، سنورنا، سجنا دھجنا یہ سب جائز ہے، لیکن شوہر کے لیے کرنا ہے، غیر محرموں کی اس پر نظر نہیں پڑنا چاہیے۔ دعوت میں بھی بن سنور کر جا سکتی ہے، لیکن آج کل کا جو ماحول ہو چکا ہے، مووی ہے اور دوسرے لوگ جو داخل ہو رہے ہیں عورتوں کے سیکشن میں بھی، زنانے میں بھی، یہ بالکل حرام ہے۔ اب ایسی جگہ ظاہر بات ہے کوئی جا کے اپنی تقوی و پرہیزگاری وغیرہ تو نہیں بتا سکتی کوئی عورت، نہ وہاں پر بچ سکتی ہے، پورا ماحول وہی ہے، تو اس ماحول میں جانے کے بعد بچنا، احتیاط کرنا یہ مشکل ہے۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے گوشے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ دعوتوں میں جو جس مقصد سے بن کر سنور کر جاتی ہیں عورتیں، اس کی خاطر برقع بھی وہ نہیں پہنتی ہیں، تو اب ایسی صورت میں جب کسی اجنبی کی ان پر نظر پڑتی ہے تو یہ تو حرام ہے۔ اب لوگوں کو بھی چاہیے کہ بھئی زنانہ جب سیکشن ہے تو وہاں پر مرد حضرات بالکل بلا تکلف آنے جانے سے احتراز کرنا چاہیے، اور عورتوں کا بھی کام ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے گوشے پردے کا اہتمام کریں۔ بننے سنورنے کی اجازت ہے شوہر کے لیے، کا مطلب کیا دعوت میں ایسے سادے کپڑوں میں چلے جائیں گے کیا؟ دعوت میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر
کسی اجنبی کی نظر پڑنے سے ان کو بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں بچ سکتے ہیں تو جانا ہی نہیں چاہیے ایسی دعوتوں میں۔ اور پھر مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ لیڈیز کے سیکشن میں نہ آئیں۔ جی وہ کہاں ہیں آج کل بولیے، جس کے بولے اس کے رشتہ دار آ رہے ہیں اندر چلے آ رہے ہیں، عورتیں بیٹھے ہوئے وہ کوئی ہے ہی نہیں پاس والے ہاتھ سے۔ آج کا ماحول تو بالکل گوشے پردے کا تو ختم ہی ہو گیا ہے تصور۔ شادیوں میں جا رہی ہیں عورتیں تیار ہو کر، یہاں برقع پہنتی ہیں وہاں جا کر اتار دیتی ہیں۔ اب اس وجہ سے کہ بھئی وہاں پر کوئی آئے گا نہیں، لیکن جو مووی لینے والے ہیں وہ لوگ تو زنانے میں ہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں، مووی لیتے ہوئے کھانے کے وقت پہ اور دلہن کے پاس وغیرہ۔ یہ سب ان چیزوں سے بچنا کرنا مشکل ہے۔ بہرحال جہاں یقین ہو کہ بچنا مشکل ہے وہاں جانے سے احتیاط کرنا ہی اچھا ہے۔ حدیث نمبر 2854 حدثنا سوید اخبرنا عبداللہ بن مبارک عن عبید اللہ بن عمر نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وقال نافع الوشم في اللثة هذا حدیث حسن صحیح وفي الباب عن عائشة ومعقل بن يسار واسماء بنت ابی بکر بن عباس۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی، ان عورتوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا جو بناوٹی بال لگاتی ہیں یا لگانے کا حکم دیتی ہیں اور بدن کو گودتی ہیں یا گدواتی ہیں۔ حضرت نافع فرماتے ہیں اس گودے سے مراد دانتوں کو جدا کرنا ہے، یعنی خوبصورتی کے جو ہو سکتے ہیں، جیسے عورتیں دانتوں کی بھی وہ کرتے ہیں تو دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے الگ الگ کرتی ہیں، ہٹاتی ہیں، تھوڑا سا گیپ دیتی ہیں دانتوں کے درمیان، یا اس کی زینت اور خوبصورتی کے لیے جو طریقے اب موجودہ زمانے میں رائج ہیں ایسے طریقوں کو اختیار کرتی ہیں۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی تخلیق پر راضی نہیں ہیں، اسی لیے اس کے اندر بناوٹی کام کر رہی ہیں، اس لیے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اب وہ عورتیں جس کے دانتان ٹیڑھے بنگے ہیں، چوکڑا اونچا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے خوبصورتی ہاں اور خوبصورتی میں کیا ہے تھوڑا سا مطلب کمی آ جاتی ہے اور شوہر بھی پسند نہیں کرتا ہوں جی تو چوکڑے اونچے ہوتے ہیں، دانتان ٹیڑھے بنگے ہوتے ہیں۔ تو آج کل جو لیٹسٹ جو ایڈوانس جو ٹیکنالوجی فراہم ہو چکی ہے، ایجاد ہو چکی ہے، ڈینٹسٹ کے پاس وہ جا کر اسپیشل جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ڈینٹسٹ کے وہاں جا کر وہ اپنے دانتوں کو درست کرتی ہیں، سیدھا کروا لیتی ہیں، اور چوکڑا اونچا ہے تو وہ چوکڑے کو جو ہے دبا کر جیسا ہونا چاہیے ویسا وہ کر لیتی ہیں، کلپس وغیرہ لگا کر۔ تو شریعت میں اس کی کہاں تک گنجائش ہے؟ شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ جو چیز خراب ہے اس کو درست کر سکتے ہیں آپ، لیکن جو چیز درست ہے اللہ نے جس کو مناسب طریقے سے بنایا ہے اس کے اندر مزید اس کو حسن اور حسن میں نکھار سمجھ کر، خوبصورتی اور جمال کا معیار سمجھ کر اگر کچھ گڑبڑ کر رہی ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ البتہ جیسا کہ اگر کسی کے دانتوں کے درمیان زیادہ گیپ ہو یا ٹیڑھے ہوں یا چوکڑا نکل جائے تو اب ایسی صورت میں یہ حسن اور جمال کے خلاف ہے، اسی لیے اس کو درست کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، درست کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بناوٹی خوبصورتی کے لیے ظاہری جمال کی خاطر جو اچھی خاصی جو شکل ہے، ہیئت ہے، صورت ہے، اس کو بگاڑا جا رہا ہے بیوٹیشن کے نام پر، تو یہ درست نہیں ہے۔ ظاہری خوبصورتی کے بجائے باطنی خوبصورتی اور باطنی تقوی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 2895 حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید حدثنا عبید اللہ بن عمر نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه ولم يذكروا فيه قول نافع هذا حدیث حسن صحیح۔ محمد بن بشار نے بواس یحییٰ بن سعید، عبید اللہ بن عمر اور نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے ہم معنی مرفوع حدیث روایت کی، لیکن اس میں حضرت نافع کا قول ذکر نہیں کیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2896 باب ما جاء فی المتشبہات بالرجال من النساء حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داود الطیالسی حدثنا شعبۃ وحمام عن قتادہ عن عکرمۃ عن عمرو بن عباس قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہات بالرجال من النساء والمتشبہین بالنساء من الرجال هذا حدیث حسن صحیح۔ مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی۔ مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے۔ عورتیں ہیں، صنف نازک ہیں تو وہ اپنے حدود میں رہنا چاہیے، اور مرد ہیں تو مرد
مردانہ وقار کے ساتھ رہنا چاہیے، عورتوں سے مشابہت قول و فعل میں یا کردار میں، چلنے پھرنے میں مشابہت نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کی چال الگ ہونی چاہیے اور مردوں کی الگ۔ حدیث نمبر 2897، حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن یحیی بن کثیر وایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء۔ هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن عائشہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجڑے بننے والے مردوں اور مرد بننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت مذکور ہے۔ مرد ہے لیکن عورتوں کی چال اختیار کر رہا ہے، عورتوں کی روش اختیار کر رہا ہے، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، حرکتوں میں، گفتگو میں، تو یہ حرام ہے، اس پر لعنت فرمائی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے۔ ایسے ہی ایک عورت ہے لیکن مردوں کے جیسا بات کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے، میں کرتی ہوں کے بجائے کرتا ہوں، کھاتی ہوں کے بجائے میں کھاتا ہوں، پیتی ہوں کے بجائے میں پیتا ہوں، تو یہ مردانی گفتگو ہوئی۔ ہاں، مردانی گفتگو سے مراد یہ ہے کہ اس کے اختیار میں ہے، یہ عمدن کر رہی ہے ایسا، تو اس وقت ہے۔ بعض لوگوں کی زبان نہیں پلٹتی یا فطرت میں ایسا ہوتی ہے، مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں، شروع سے عادت ہی ایسی ڈال لی گئی ہے، تو یہ درست نہیں ہے ایسا۔ حدیث نمبر 2898، باب ما جاء فی کراہیت خروج المرأة متعطرة۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید القطان عن ثابت بن عمارة الحنفی عن غلیم بن قیس عن نبی موسیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل عین زانیۃ والمرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی کذا وکذا یعنی زانیۃ وفی الباب عن ابی ہریرہ وھذا حدیث حسن صحیح۔ عورتوں کا خوشبو لگا کر باہر جانا مکروہ ہے، منع ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آنکھ زنا کار ہے۔ زنا صرف ایک مخصوص فعل کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، پیر کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آنکھ زنا کار ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ اس کی خوشبو سن کر مرد اس عورت کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے تو آنکھوں کا زنا ہوگا، کوئی دل میں خیال آئے گا تو پھر وہ بھی گناہ ہوگا۔ بہرحال عورت خوشبو لگا کر نکلنے سے باہر اس کا سبب بنے گی، لہذا وہ عورت بھی گناہ گار ہوگی۔ بہرحال یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں، جائز نہیں ہے۔ اسی لیے عورتوں کی خوشبو، عورتوں کا عطر کیسے ہونا چاہیے؟ مردوں کے عطر میں خوشبو ہونا چاہیے، اور عورتوں کے عطر میں خوشبو نہیں بلکہ صرف رنگ ہونا چاہیے بس۔ ایسا عطر لگانا چاہیے عورتیں جس میں خوشبو نہ ہو، اور ایسا لگا کر باہر نکلنا منع ہے، کیونکہ جب عورت معطر ہو کر باہر نکلے گی خوشبو لگا کر تو مرد خود بخود اس کی طرف متوجہ ہوں گے، خوشبو کی وجہ سے ان کی توجہ، ان کا خیال اس عورت کی طرف جائے گا۔ حدیث نمبر 2899، باب ما جاء فی طیب الرجال والنساء۔ اب اس میں آگے دیکھیے کہ عورتوں کا عطر کیسا ہونا چاہیے اور مردوں کا۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان عن الجریر عن ابی نضرۃ عن رجل عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ۔ مردوں اور عورتوں کی خوشبو کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر ہو اور رنگ چھپا ہوا ہو، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور بو چھپی ہوئی ہو۔ مردوں کا عطر ایسا ہونا چاہیے جس کی خوشبو ظاہر رہنا اور رنگ نظر نہیں آنا، رنگ چھپا ہوا رہنا، اور عورتوں کا عطر رنگ ظاہر رہنا لیکن خوشبو چھپی ہوئی رہنا، تاکہ کسی مرد کی توجہ اور اس کا خیال اس کی طرف نہ جائے خوشبو کی وجہ سے۔ اور مرد حضرات کو یعنی رنگ نظر آنے والی خوشبو لگانا منع ہے، کیونکہ مطلب وہی ہے نا، مرد کی خوشبو کیسی ہونا چاہیے؟ عطر مرد کا خوشبو ہونا، اس میں رنگ نہیں ہونا، اور عورتوں کا عطر کیسا ہونا چاہیے؟ رنگ ہونا، اس میں خوشبو نہیں ہونا چاہیے، خوشبو چھپی ہوئی رہنا، صرف عورت کی ذات تک محدود رہنا۔ حدیث نمبر 2900، حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن الجریر عن ابی نضرۃ عن الطفاوی
عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ بمعنہ وہذا حدیث حسن الا ان الطفاوی لا نعرفه الا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه وحدیث اسماعیل بن ابراہیم اتم واطول وفی الباب عن عمران بن حسین۔ علی بن حجر نے بواسطہ اسماعیل بن ابراہیم جریری، ابو نضرہ اور طفاوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی مرفوع حدیث روایت کی۔ یہ حدیث حسن ہے، البتہ طفاوی کو ہم اس حدیث کے علاوہ اور کہیں نہیں جانتے اور نہ ہی ہمیں ان کا نام معلوم ہے۔ اسماعیل بن ابراہیم کی روایت زیادہ پوری اور تفصیلی اور لمبی ہے۔ اس باب میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدیث نمبر 2901 حدثنا محمد بن بشار اخبرنا ابو بکر الحنفی حدثنا سعید عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسین قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر طیب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وخیر طیب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ونهى عن الميثرة الارجوانی۔ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی سب سے بہترین خوشبو وہ ہے جس کی بو ظاہر ہو اور رنگ چھپا ہوا ہو، اور عورتوں کی اچھی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو چھپی ہوئی ہو، اور آپ نے ریشم کی سرخ چادر سے منع فرمایا۔ ریشمی لباس چاہے ریشمی بستر ہو یا لباس ہو مردوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2902 باب ما جاء فی کراہیت رد الطیب۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان انس لا يرد الطيب وقال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يرد الطيب وفي الباب عن ابي هريرة هذا حديث حسن صحیح۔ یہ بیان اس حکم کا جو خوشبو واپس کرنے کی کراہیت کے بارے میں آیا ہے۔ اگر کوئی عطر پیش کرے، کوئی خوشبو پیش کرے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ عطر ایسا ہو جس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہو یا بہتر نہ ہو، جیسے عام طور پر عجیب قسم کے لوگ عطر لگاتے ہیں، خود بھی لگا لیتے ہیں اور زبردستی دوسروں کو بھی لگاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خوشبو ایسی ہونا چاہیے جس سے روح میں بالیدگی پیدا ہو اور طبیعت میں نشاط پیدا ہو۔ بالیدگی کا مطلب تازگی، روح میں تازگی پیدا ہو اور طبیعت میں نشاط ہو، ایک دم فرحت محسوس ہو آدمی کو۔ خوشبو سے دماغ اس کا معطر ہو جائے اور دماغ کو اس قسم کا سکون محسوس ہو، ایسا عطر لگانا چاہیے۔ غیر ضروری ایسے ویسے جو عطر لگاتے ہیں بعض لوگ، خود بھی لگا لیتے ہیں، اس بو سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اچھی خوشبو پیش کرنا چاہیے، اچھی خوشبو لگانا چاہیے۔ صحابہ کرام کا عمل دیکھیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خوشبو اگر کوئی پیش کرتے عطر تو واپس نہیں کرتے تھے، رد نہیں کرتے تھے، صحابہ بھی قبول کیا کرتے تھے۔ حضرت ثمامہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ خوشبو واپس نہیں کرتے تھے، کوئی عطر پیش کرتے تو آپ ضرور قبول کرتے تھے، لگاتے تھے، اور فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطر کا تحفہ واپس نہیں کرتے تھے، کوئی دیتا تو آپ قبول کر لیتے تھے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2903 حدثنا قتيبة حدثنا ابن ابي فديك عن عبد الله بن مسلم عن ابي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن۔ هذا حدیث غریب عبد الله بن مسلم وهو ابن جندب وهو مدینی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں رد نہیں کی جاتی۔ جب تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پیش کی جائے تو اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے، رد نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کیا ہے؟ ایک تکیہ، اگر کہیں گئے بیٹھنے کے لیے تکیہ دیا جائے تو قبول کرنا چاہیے، گو تکیہ عام طور پر دیا جاتا ہے۔ تیل ہے، تیل پیش کیا جائے تو اس کو بھی قبول کرنا چاہیے، اور دودھ ہے۔ یہ تین چیزیں واپس نہیں کرنا چاہیے، رد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، اور ابو عبداللہ بن مسلم سے مراد ابن جندب ہیں اور وہ مدینی ہیں۔ اب جیسا اس میں دودھ ہے، تیل ہے، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، دودھ ایسے شخص کو جو ہے توفیق کی طور پر دیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، اور ڈاکٹرز نے اس کو دودھ پینے سے منع کیا ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو جو کڈنی کا اسٹون جو ہے، گردوں میں اسٹون ہوتا ہے، پتھری ہوتی ہے، تو ڈاکٹرز جو ہے منع کرتے ہیں دودھ پینے سے۔ وہ لوگ، وہ شخص جس کے گردوں میں پتھری ہے، اسٹون ہے، وہ دودھ ہرگز نہ پیئے۔ دودھ پینا ان کے لیے زہر ہے، اور دودھ پینے سے ان کے اسٹونز میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اسٹونز اور بڑھ جاتے ہیں۔ اگر سائز چھوٹا ہے تو سائز بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب ایسے لوگوں کو اگر کوئی جو ہے دودھ پیش کر رہے ہیں
تو ایسی صورت میں کیا انہیں یہ عذر پیش کر کے انکار کر سکتا ہے یا پھر قبول کر کے کسی اور کو تحفہ دے سکتا ہے؟ جہاں جو مجبوری ہے، عذر ہے، شرعی احکام میں خود اتنی گنجائش رکھی گئی ہے شریعت میں کہ بالکل احکام کے لیے ایسا رویہ اختیار نہیں کیا گیا کہ ہر حال میں یہ کام کرنا ہی ہے. دین میں آسانی ہے. جہاں مجبوری ہے، کوئی عذر شرعی ہے، عذر طبعی ہے، مثال کے طور پر ڈاکٹرز نے ایک چیز کے استعمال سے منع کیا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے وہ قبول کر کے صاف بول دے سکتے. اب ظاہر ہے جیسے کسی کو کڈنی کا مرض ہے، سمجھے اسٹون وغیرہ ہے، پالک کی بھاجی سے احتراز کرنا ہے اس کو، تو اپنی جو مجبوری ہے وہ ذکر کر دینا ہے. ایسا نہیں کہ مروت میں آ کے آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے. شرعی احکام میں یہی جو لچک ہے کہ یہاں پر بالکل آدمی کو مجبور نہیں کیا جاتا ہے شریعت میں کہ جس حال میں بھی ہو تم، چاہے بیمار ہو، مر جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، یہ کام کرنا ہے، ایسا نہیں ہے شریعت میں. ایک بیمار ہے، اس کو اجازت دی گئی ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، نہیں ہر صورت میں کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، ایسا ہے کیا احکام؟ شرعی احکام میں گنجائش رکھی گئی ہے. کوئی عذر ہے بول دے سکتے. اب جیسے کوئی کسی ایک شخص کو ایک چیز سے احتیاط کرنا ہے، وہ چیز پیش کی گئی، نہیں بھائی میرے کو اس سے پرہیز ہے، ناراض ہونے کی بات بھی نہیں ہے اس میں. زبردستی کھلانا ہے نہ پلانا ہے، ہر ایک کے مزاج کا، اس کی طبیعت کا لحاظ بھی کرنا ہے. کسی کو کوئی چیز نہیں بنتی تو زبردستی نہیں دینا اس کو. ایک مرتبہ بولے نہیں کھانا چاہ رہا، خاموش ہو جانا ہے. تو ان چیزوں میں کب ہے؟ جبکہ کوئی عذر نہ ہو تو اس وقت قبول کرنا چاہیے. عذر رکھ کے اگر کوئی زہر بھی دے رہا تو پی لے دے گا کوئی بھی. تو جہاں عذر شرعی ہے یا ڈاکٹرز نے منع کیا ہے، پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں سے احتیاط کرنا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج دعوتوں میں جاتے ہیں، ان کئی چیزیں نہیں کھا سکتے، وہ لوگ صرف شرکت کر لیتے ہیں. تو کیا وہاں انکار کر دیا انہوں دعوت کا؟ بولیں گے کہ دعوت قبول کر لیے. دعوت قبول کر کے کھانا ضروری نہیں ہے، ملاقات کر کے مبارکبادی دے دیے تو آنے سے جو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے میزبان کو دعوت دینے کے بعد، وہ خوشی مل گئی اس کو کافی ہے. مومن کے دل کو خوش کرنا بھی نیکی ہے. جا کے وہاں پر کھانا کرنا ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ پیشنٹس ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، احتیاط کرنا ہوتا ہے، لیکن برابر دعوتوں میں شریک رہتے ہیں اور ان کی مجبوری معلوم ہوتی ہے، رہتی ہے، معلوم رہتی ہے. لیکن جو ہے اگر مجبوری ہے تو الگ بات ہے، نہیں تو مہمان کو یا میزبان کو خوش کرنے کے لیے کھانا جو ہے کھانا چاہیے، بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے. وہ اطعام ملک جو ہے دیکھیے چیپٹر اس میں جو حدیث شریف سنائے تھے مفتی صاحب کہ مہمان کو، اگر مہمان گھر آئے ہو اور اگر مہمان ناراض ہوتا ہو آپ کھانا نہیں کھانے سے، حتیٰ کہ اگر آپ نفل روزہ ہیں تو روزہ توڑ کر آپ مہمان کے ساتھ کھانا چاہیے. لیکن وہاں عذر شرعی اگر ہو، ڈاکٹر نے منع کیا ہے وہ چیزوں کو کھانے سے، تو پھر اس وقت وہ کھانا نہیں چاہیے. کیونکہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے نا مفتی صاحب کہ تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور آرڈر ہے. تو جہاں پر آرڈر آ گیا ہو اللہ عز و جل کے، وہاں پر آرڈر ہو کہ تمہاری جان کی حفاظت بھی ضروری ہے. اب ڈاکٹر نے تم کو یہ کھانے سے منع کیا ہے، روکا ہے، تو پھر وہ کھانے سے رک جانا چاہیے اور وہ نہیں کھانا چاہیے. یہ بھی اللہ عز و جل کا ہی حکم ہے. جی حدیث نمبر 2904. اخبرنا عثمان بن مہدی حدثنا محمد بن خلیفۃ حدثنا یزید بن زریع عن حجاج الصوافی عن حنان عن ابی عثمان النہدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعطی احدکم الریحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. هذا حدیث غریب حسن ولا نعرف لحنان غیر هذا الحدیث. وابو عثمان النہدی اسمه عبد الرحمن بن ملین وقد ادرک زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یرہ ولم یسمع منہ. حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو خوشبو دی جائے تو وہ اسے واپس نہ کرے، رد نہ کرے، کیونکہ یہ جنت سے ہے، یہ جنت سے نکلی ہے ریحان، خوشبو. یہ حدیث غریب حسن ہے. حنان سے اس کے علاوہ کوئی اور روایت ہم نہیں پہچانتے. ابو عثمان نہدی کا نام عبد الرحمن ابن مل ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک پایا، لیکن نہ آپ کے دیدار کا شرف انہیں حاصل ہوا اور نہ ہی انہوں نے کچھ سنا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں رہنے کے باوجود ان کو دیدار کا شرف حاصل نہیں ہوا اور سماعت کا بھی شرف حاصل نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ صحابی نہیں ہے اس زمانے میں رہتے ہوئے بھی. حدیث نمبر 2905. باب ما جاء فی کراہیت مباشرۃ الرجل الرجل والمرأۃ المرأۃ. مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے برہنہ جسم ملنا منع ہے.
حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن شقیق بن سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تباشر المرأة حتى تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عورت دوسری عورت سے ننگے جسم برہنہ جسم نہ ملے کہ پھر وہ اپنے خاوند سے اس کی حالت بیان کرے گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی کوئی عورت دوسرے عورت کے بدن کو برہنہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب عورتوں میں ہو سکتا ہے فطری طور پر عادت ہوتی ہے کوئی عورت کسی عورت کا جسم دیکھے تو اس کو اپنے شوہر کے سامنے بیان کرے تو ظاہر بات ہے وہ اپنے دل میں خیال جمائے گا اور گناہ کا مرتکب ہوگا، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے عورتوں کو بھی۔ کیا تعلیم ہے دیکھیے اسلام کی، یعنی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے جو ہے برہنہ ہو کر نہ ملیں اور نہ ہی کپڑے پہنے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہاں، یہ تعلیم دی جا رہی، کیونکہ اگر وہ عورت اپنے شوہر کے سامنے دوسری عورت کے جو حیت ہے اگر وہ اس کے محاسن کو، اس کے جسم کے خوبیوں کو بیان کرے گی تو ظاہر بات ہے یہ بھی کانوں کے ذریعے سننے کا زنا ہوگا، سمجھے، محاسن عورتوں کے خوبیوں کے سننے کا۔ کیا تعلیم ہے اسلام کی، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 2906 حدثنا عبداللہ بن ابی زیاد حدثنا زید بن حباب اخبرنی الضحاک یعنی ابن عثمان اخبرنی زید بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابی سعید عن نبیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة ولا يفض الرجل الى الرجل في الثوب الواحد ولا تفض المرأة الى المرأة في الثوب الواحد هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو سعید رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ کو اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، یعنی جو حصہ چھپانا واجب ہے جسم کا، جو عضو عورت کے جسم کو بھی نہ دیکھے اور مرد کے جسم کو بھی نہ دیکھے، اور ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ اور ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو، اکٹھا نہ ہو، دونوں کے کپڑے الگ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ احتیاطی پہلو بتائے جا رہے ہیں بھائی کہ عام طور پر ایسا ہونے سے گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ زیادہ رہتا ہے، امکان زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے گناہ تک پہنچانے والے اسباب سے بھی دور رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے بچوں کا بستر بھی الگ کرنے کا حکم ہے جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، 7-8 سال کے ہوتے ہی بچوں کے اندر شعور بیدار ہو جائے تو ان کا بستر بھی الگ کر دینا چاہیے تاکہ وہ کسی قسم کی برائی میں مبتلا نہ ہوں۔ حدیث نمبر 2907 باب ما جاء فی حفظ العورت حدثنا احمد بن منیع حدثنا معاذ بن معاذ ویزید بن ہارون وقال حدثنا بهز بن حکیم عن نبیہ عن جدیہ قال قلت یا نبی اللہ عوراتنا ما نأتی منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك قال قلت یا رسول اللہ اذا كان القوم بعضهم في بعض قال ان استطعت ان لا يراها احد فلا ترینها قال قلت یا نبی اللہ اذا كان احد خالیا قال فالله احق ان يستحيا منه من الناس هذا حدیث حسن۔ شرمگاہ کی حفاظت کا بیان کہ انسان کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے، لوگوں کی نظر سے اس کو محفوظ رکھنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ حضرت بہز بن حکیم بابا سے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی شرمگاہوں کے کس حصے کو دیکھیں اور کسے چھوڑ دیں، یعنی کون سا حصہ لوگوں سے چھپانا واجب ہے اور کون سا حصہ چھپانا واجب نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں پوچھے تو اپنی بیوی اور باندی کے سوا باقی ہر کسی سے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ دو مطلب ہو سکتے ہیں اس کے کہ بیوی اور باندی کے علاوہ کوئی شرمگاہ کو دیکھنے نہ پائے، ایک یہ ہو سکتا ہے، اور بیوی اور باندی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس طرح کا عمل نہ کیا جائے، یعنی بیوی اس کے لیے حلال ہے اور باندی حلال ہے، ان سے مباشرت کر سکتا ہے، صحبت کر سکتا ہے، البتہ ان دونوں کے علاوہ دوسروں سے اپنی شرمگاہ کی اس کو حفاظت کرنی چاہیے، بدکاری اور زناکاری میں مبتلا ہونے سے اس کو بچنا چاہیے۔ اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شرمگاہ کو اپنی بیوی اور باندی کے علاوہ دوسرے لوگوں سے چھپا کر رکھے، اس کو محفوظ رکھے، دوسرے لوگوں کی نظر پڑنے نہ پائے۔ فرماتے ہیں حضرت بہز بن حکیم کے دادا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ اکٹھے ہوں ایسے وقت کیا کیا جائے؟ کہیں مجمع ہے اور کوئی صورت نہیں ہے، وہاں پر بچنا مشکل ہے، مجمع میں موجود ہوں تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اگر ممکن ہو کہ شرمگاہ کو کوئی دیکھ نہ سکے تو ہرگز نہ دکھاؤ، جہاں تک ہو سکتا ہے شرمگاہ کو محفوظ رکھو،
لوگوں کی نظر پڑنے نہ پائے، سطر کا پورا خیال رکھو، جتنا ہو سکتا ہے کرو۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی اکیلا ہو تو کیا حکم ہے؟ اکیلا ہے، گھر میں تنہا ہے، کپڑے بدلنا ہے تو ایسے پورے کپڑے اتار دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، بندے کو دیکھ رہا ہے، چاہے کمرے کے اندر ہو یا مجمع میں ہو، عوام میں ہو، بہرحال اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے بندے کو، لہٰذا اللہ سے شرم کرنا چاہیے۔ جس طرح لوگوں کے درمیان موجود ہے تو کوئی شخص پورے کپڑے اتار کر کپڑے نہیں بدلتا، سطر کا خیال رکھتا ہے، سطر کا لحاظ رکھتا ہے، تو تنہائی میں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے بنسبت لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے شرم محسوس کی جائے، حیا محسوس کی جائے۔ تنہائی میں بھی پورے برہنہ ہو کر کپڑے نہیں چینج کرنا چاہیے، بلکہ لنگی پہن لینا چاہیے اور سطر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2908 باب ما جاء ان الفخذ عورۃ۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن ابی النضر مولى عمر بن عبید اللہ عن زرعۃ بن مسلم بن جرحد الاسلمی عن جدہ جرحد قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجرحد فی المسجد وقد انکشف فخذه فقال ان الفخذ عورۃ هذا حدیث حسن ما ارى اسنادہ بمتصل۔ ران بھی چھپانے کی چیز ہے، ران سطر میں داخل ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ چھپانا فرض ہے، اور امام شافعی کے پاس گھٹنا سطر میں داخل نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس ناف سطر میں داخل ہے، ناف کے اوپر کا حصہ بھی وہاں سے، اسی لیے شافعی حضرات لنگی وغیرہ جو پہنتے ہیں اس کے اوپر سے پہنتے ہیں، گھٹنا ان کے پاس سطر میں داخل نہیں ہے، جبکہ احناف کے پاس ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ سطر میں داخل ہے۔ احادیث شریفہ بھی اس میں ہیں۔ نیچے تک کا حصہ سے مراد یہ ہے کہ گھٹنا جہاں ختم ہوتا ہے، ہاں، گھٹنا جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تک چھپانا فرض ہے وہ سطر۔ حضرت جرحد ابن خویلد اسلمی رضی اللہ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے، فرماتے ہیں میں مسجد میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا، اس وقت میری ران برہنہ تھی، یعنی تہبند ہٹ چکا تھا، ران کے اوپر سے ران نظر آ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ران بھی شرمگاہ میں شامل ہے، داخل ہے، مطلب ران بھی چھپانے کی چیز ہے، ستر عورت ہے، اس کو بھی چھپانا فرض ہے، اس طرح کھلا نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہٹ بھی جائے کپڑا وہاں سے تو فوراً برابر کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2909 حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابی الزناد قال اخبرني ابن جرحد عن ابيه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم غطِ فخذك فانها من العورة هذا حدیث حسن۔ حضرت جرحد اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، اس وقت ان کی ران برہنہ تھی، کپڑا ہٹا ہوا تھا ران کے اوپر سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ران کو ڈھانک لو، کیونکہ یہ بھی سطر کی چیزوں میں سے ہے، ران بھی چھپانے کے قابل چیز ہے، ستر عورت میں داخل ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2910 حدثنا واصل بن عبد الاعلی حدثنا یحیی بن آدم عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقیل عن عبد الله بن جرحد الاسلمی عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفخذ عورۃ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ۔ حضرت جرحد اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ران شرمگاہ میں داخل ہے، یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ران بھی چھپانے کے قابل چیز ہے، ستر عورت میں داخل ہے، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ مرد حضرات کے لیے چھپانا فرض ہے۔ حدیث نمبر 2911 حدثنا واصل بن عبد الاعلی الکوفی وحدثنا یحیی بن آدم حدثنا اسرائیل عن ابی یحیی عن مجاہد عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفخذ عورۃ وفی الباب عن علی ومحمد بن عبد اللہ بن جحش وهذا حدیث حسن غریب ولعبد اللہ بن جحش ولابنہ محمد صحبۃ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ران بھی شرمگاہ ہے، یعنی جس طرح شرمگاہ کو چھپانا فرض ہے اسی طرح ران کو بھی چھپانا فرض ہے۔ اس باب میں حضرت علی اور محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہما سے بھی روایت منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ عبداللہ بن جحش اور ان کے صاحبزادے
صحابی ہیں، دونوں کو صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ حدیث نمبر 2912، باب ما جاء فی النظافۃ۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر حدثنا خالد بن ایاس عن صالح بن ابی حسان قال سمعت سعید بن المسیب یقول ان اللہ طیب یحب الطیب نظیف یحب النظافۃ کریم یحب الکرم جواد یحب الجود فنظفوا راہ قال افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود قال فذکرت ذلک المہاجر ابن مسمار فقال حدثنیہ عامر بن سعد عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ الا انہ قال نظفوا افنیتکم ھذا حدیث غریب خالد بن ایاس یضعف ویقال ابن ایاس وخالد بن الیاس یضعف ویقال ابن ایاس۔ صفائی و پاکیزگی کا بیان۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، وہ پاک ہے، صاف ستھرا ہے اور صاف ستھرائی کو پسند کرتا ہے، کریم ہے، سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے، اسے سخاوت محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور جواد ہے، داد و دہش کرنے والا ہے، خوب عطا کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کو پسند فرماتا ہے، صاف ستھرے رہنے کو، نظافت کو، پاکیزگی کو، نفاست کو اور سخاوت کو، لہذا صاف ستھرے رہا کرو۔ راوی فرماتے ہیں میرے خیال میں حضرت سعد نے فرمایا اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو۔ صفائی کا مطلب صرف جسم کی صفائی نہیں ہے، بلکہ جسم کی صفائی، دل کی صفائی، دماغ کی صفائی، فکر کی صفائی سب داخل ہے اس میں۔ انسان کی فکر بھی پاک ہونا چاہیے، دل بھی پاک ہونا چاہیے، زبان بھی پاک ہونا چاہیے، ظاہری اعضاء بھی پاک ہونا چاہیے اور باطنی اعضاء بھی پاک ہونا چاہیے، اور اس کا رہن سہن بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ جہاں رہتا ہے، گھر ہے، مکان ہے، صحن ہے، یہ سب چیزیں صاف ستھری رہنا چاہیے۔ کچرا پڑا ہوا ہے یا جھاڑو نہیں ہوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نظافت اور نفاست کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، یعنی یہودی جیسے گندے رہتے ہیں، صاف ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، ایسے مت بنو۔ مشابہت دوسرے قوموں کے اختیار مت کرو، بلکہ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، نظافت کی تعلیم دیتا ہے، مکمل نظافت کے پیکر بن جاؤ۔ حضرت صالح بن ابی حسان فرماتے ہیں میں نے یہ بات مہاجر بن مسمار سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا مجھ سے حضرت عامر بن سعید نے بواسطہ والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثل بیان کیا، البتہ یہ فرمایا کہ صحنوں کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ یہ حدیث غریب ہے اور خالد بن الیاس ضعیف ہے، الیاس کو ایاز بھی کہا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2913، باب ما جاء فی الاستتار عند الجماع۔ حدثنا احمد بن محمد بن نیزک البغدادی حدثنا اسود بن عامر حدثنا ابو محیات عن لیث عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والتعری فإن معکم من لا یفارقکم الا عند الغائط وحین یفضی الرجل الى اہلہ فاستحیوہم واکرموہم۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجہ۔ وابو محیات اسمہ یحیی بن یعلا۔ جماع کے وقت پردہ کرنے کا بیان۔ صحبت کے وقت جب شوہر اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کرنے کا ارادہ کرے تو اس وقت بھی اس کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، بالکل برہنہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ننگے ہونے سے بچو، برہنہ ہونے سے بچو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہیں جو صرف قضائے حاجت کے وقت اور اس وقت جب آدمی اپنی بیوی کی طرف بڑھتا ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اس وقت فرشتے وہ جدا ہوتے ہیں، پس ان کا خیال کرو، پس ان سے حیا کرو اور ان کی عزت اور ان کا احترام کرو۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں، ابو محیات کا نام یحییٰ بن یعلا ہے۔ یعنی ایسے وقت بھی اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی سے اپنی حاجت کی تکمیل کرنا چاہے، اپنی خواہش پوری کرنا چاہے تو اس وقت بھی اس کو پردے کا لحاظ کرنا چاہیے، بالکل جانوروں کی طرح برہنہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ قضائے حاجت کے وقت اور اس وقت اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے حیا کر کے ان کا احترام کر کے انسان کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2914، باب ما جاء فی دخول الحمام۔ حدثنا القاسم بن دینار الکوفی حدثنا مصعب بن المقدام عن الحسن بن صالح عن لیث بن ابی سلیم عن طاووس عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخل حلیلتہ الحمام۔
ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یدخل الحمام بغیر ازار ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہم الخمر هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه من حدیث طاووس عن جابر الا من هذا الوجه قال محمد بن اسماعیل لیث بن ابی سلیم صدوق وربما یہم فی الشیء وقال محمد قال احمد بن حنبل لیث لا یفرح بحدیثه. ابھی حدیث نمبر 2914 ہے جی، حدیث نمبر 2914 حمام میں جانے کا بیان. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کو حمام میں نہ لے جائے، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ تہبند کے بغیر حمام میں نہ جائے، اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چل رہا ہو. یہ حدیث غریب ہے بواسطہ طاؤس. حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں لیث بن سلیم صدوق ہیں، البتہ بسا اوقات انہیں وہم ہو جاتا ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لیث کے حدیث پر خوش نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ محدثین کے طریقے کے مطابق وہ راویوں پر کلام کرتے ہیں. امام ترمذی اور اس حدیث میں جو تعلیم دی جا رہی ہے 3 باتوں سے یہاں پر منع کیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو شخص مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنی بیوی کو حمام میں داخل نہ کرے. پہلے زمانے میں ایک طریقہ تھا حمام کا، باہر جو حمام بنے ہوئے ہوتے تھے وہاں پر لوگ جاتے تھے، نہاتے کرتے تھے، تو دنیا دار بعض لوگ اس میں پورے ننگے ہو کر برہنہ ہو کر نہاتے تھے، تو ایسی جگہ جانے سے منع کیا گیا. اب جیسے آج کل سوئمنگ پول وغیرہ ہے تو تیرنے کے لیے بعض لوگ صرف چڈی پر اتر جاتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. جتنا سطر چھپانا فرض ہے اتنا سطر ہر حال میں ضروری ہے، چاہے تیرنا ہو یا کوئی بھی صورت ہو. تو اسی لیے حضور فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام میں داخل ہونا چاہے تو تہبند باندھ کر داخل ہو. حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ دیکھے آپ، ایک حمام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں اور ننگے ہیں لوگ، مطلب جتنا حصہ چھپانا فرض ہے اتنا حصہ چھپاوا نہیں تھا. تو آپ کیا کیا پر داخل ہونے سے رک گئے، کیونکہ یہ حیا کے خلاف ہے اور شرعی حکم کے خلاف کی صریح خلاف ورزی ہے. تہبند کے بغیر داخل ہونا منع ہے. لیکن اس زمانے میں کیا ہے، ایک ہی حمام میں کئی لوگ نہاتے تھے جی، کیونکہ حمام جو ہے گھر کے اندر بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، اسی لیے وہ باہر جا کر جو ہے نہاتے تھے. لیکن اب گھروں میں خود حمام کی جو ہے سہولت ہے، واش روم کی سہولت ہے، نہانے کی سہولت ہے، آسانی ہے. تو کیا ایسی صورت میں بھی تہبند باندھ کر ہی حمام میں جانے کا حکم ہے، یا بغیر تہبند کے بھی وہ حمام میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں، آداب کے خلاف ہے بغیر تہبند کے نہانا. شرعی حکم یہ ہے کہ ہر حال میں سطر ہونا ہے. اسی لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ لنگی پہن کر تہبند باندھ کر پانی نہائیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی حدیثوں میں گزرا ہے کہ بھائی آدمی تنہائی میں ننگا رہ سکتا ہے کیا؟ پوچھے ایک صحابی بغیر کپڑوں کے، مطلب کپڑے بدل رہا ہے، کرتا بھی اتار دیا، پیجامہ بھی اتار دیا، کچھ بھی پہنا ہوا نہیں ہے. تو حضور فرمایا مجمع میں رہ تو کرتے ایسا نہیں کرتے. تو پھر اللہ سے بھی حیا کرنا چاہیے. اللہ تو اس لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہے، وہ لوگوں سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا محسوس کی جائے. کوئی نہ دیکھ رہے ہوں تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو اس کا تو خیال کرنا چاہیے. اس لحاظ سے پانی نہاتے وقت بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. اور اگر کوئی برہنہ نہا رہا ہے، اگرچہ کہ نہانا نہیں ہے اس کو برہنہ، اگر کوئی برہنہ نہا رہا ہے تو اس کو قبلے کی طرف اپنا رخ نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں جو دوسری تعلیم دی گئی ہے کہ ایسے دستر پر بھی شریک نہیں ہونا چاہیے. دستر سے مراد ایسی پارٹی، ایسی دعوت، ایسا فنکشن جہاں پر شراب کباب بھی ہو، وہاں سے نکل جانا چاہیے، وہاں جانا نہیں چاہیے. اگر معلوم ہو جائے تو فوراً واپس ہو جانا چاہیے. حرام چیز، مطلب کیا ہے؟ شراب کباب بولے تو حرام چیز ہے سمجھے. ہاں، کباب سے مراد عورت ہے، عورت ہے سمجھے. اب جیسے اس دور میں وہ ڈانس کے اس کے بھی پروگرام ہوتے، تفریح کے بعد وہ ایک الگ رہتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے. ہاں، ایسے چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. حدیث نمبر 2915. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد العرجي عن ابي عذرة وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال في الميازر. هذا حديث لا نعرفه الا من حديث حماد بن سلمة واسناده ليس بذلك القائم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابتدا میں شروع میں مردوں اور عورتوں کو حمام میں جانے سے منع فرمایا، پھر مردوں کو تہبند باندھ کر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس حدیث کو ہم صرف حماد بن سلمہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ تو ابتدا میں جہاں مرد اور عورت ایک ساتھ جمع ہوتے تھے، ایسا بھی ہو سکتا ہے حمام جو اس زمانے کے بنے ہوئے تھے، جیسا کہ عام طور پر پہلے گھروں میں حمام نہیں ہوتے تھے، باہر جا کر نہاتے تھے، ہو سکتا ہے کہ عورتیں اور مرد دونوں ایک ساتھ جمع ہو کر نہاتے تھے، اسی لیے منع کیا گیا۔ پھر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حمام میں داخل ہونے کی اجازت دی، بشرطے کہ وہ تہبند باندھے ہوئے ہوں، ازار لنگی پہنے ہوئے ہوں، ستر چھپا ہوا ہو۔ حدیث نمبر 2916 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داود انبانا شعبۃ عن منصور قال سمعت سالم بن ابي الجعد يحدث عن ابي المليح حدثنا عن ابي المليح الهذلي ان نساء من اهل حمص او من اهل الشام دخلن على عائشة فقالت انتن اللاتي يدخلن نساء كن الحمات، اچھا انتن اللاتي يدخلن نساء كن الحمام سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها الا حتقت الستر بينها وبين ربها هذا حدیث حسن۔ حضرت ابو الملیح حذلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حمص یا شام کی عورتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم وہی ہو، تمہارے پاس کی عورتیں حماموں میں جاتی ہیں، اچھا تم اس علاقے کی ہو جہاں کی عورتیں حماموں میں داخل ہوتی ہیں، جاتی ہیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو عورت اپنے کپڑے خاوند کے گھر کے علاوہ کہیں اور اتارتی ہے وہ اس پردے کو پھاڑ دیتی ہے، اس پردے کو چاک کر دیتی ہے جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے، یعنی اللہ اور اس کے درمیان جو عہد ہے اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت کا اس کو توڑ دیتی ہے۔ تو شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں اور عورت کو ایسا برہنہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ حماموں میں ظاہر بات ہے جائیں گے، داخل ہوں گے نہانے کے لیے، وہاں برہنہ ہونا پڑے گا، تو اس لیے منع کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں اور عورت کو برہنہ ہونا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2917 حدثنا سلمۃ بن شبیب والحسن بن علی الخلال وعبد بن حمید وغیر واحد واللفظ للحسن قالوا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ انه سمع ابن عباس يقول سمعت ابا طلحة يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ التماثیل هذا حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے یا کتا ہوتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس گھر میں کتا یا مورتیوں والی تصاویر ہوں یعنی مجسمے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس سے پہلے بھی شکار کے بیان میں گزر چکا ہے کہ کتا پالنے کی اجازت ہے، اس کے لیے عذر ہونا ہے، اس کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ گھر کی حفاظت کی خاطر کتا پالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ذرا گھر سے فاصلے پر رکھنا چاہیے تاکہ رحمت کے فرشتوں کی آمد سے انسان محروم نہ ہو۔ اور شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے، ایسے ہی کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے بھی کتا پالنے کی اجازت ہے۔ اب اگر کوئی ان تینوں مقاصد کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف شوق کے لیے پال رہا ہے، گاڑی میں لے کر پھر رہا ہے، کار میں اپنے ساتھ رکھ رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جب گھر میں لا کر رکھے گا تو ظاہر بات ہے جس گھر میں کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے نہیں۔ حدیث نمبر 2918 حدثنا احمد بن منیع حدثنا روح بن عبادہ حدثنا مالک بن انس بن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ ان رافع بن اسحاق اخبرہ قال دخلت انا وعبد اللہ بن ابی طلحہ علی ابی سعید الخدری نعودہ فقال ابو سعید اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ تماثیل او صورۃ شک اسحاق لا یدری ایہما قال ھذا حدیث حسن صحیح۔ رافع بن اسحاق فرماتے ہیں اور عبداللہ بن ابی طلحہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم کی بیمار پرسی کے لیے ان کے پاس حاضر ہوئے ایک صحابی کی عیادت کے لیے، تو انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں مجسمے ہوں یا تصویریں ہوں۔ اسحاق فرماتے ہیں مجھے شک ہے کہ انہوں نے ان دونوں میں سے کسی کے بارے میں فرمایا،
یعنی دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ذکر کی ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے یا مجسمے ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے رحمت کے، لہٰذا اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ تصویریں لگا کر رکھنا گھروں میں یہ درست نہیں ہے، چاہے پیر و مرشد ہی کی تصویر کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 2919، حدثنا سوید حدثنا عبداللہ بن المبارک حدثنا یونس بن ابی اسحاق حدثنا مجاہد حدثنا ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل فقال انی کنت اتیتک البارحة فلم یمنعنی ان اکون دخلت علیک البیت الذی کنت فیہ الا انہ کان فی باب البیت تمثال الرجال وکان فی البیت قرام ستر فیہ تماثیل وکان فی البیت کلب فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فيسير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين تؤطئان ومر بالكلب فيخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الكلب جروا للحسين أو للحسن تحت نضد له فأمر به فأخرج۔ هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عائشة وأبي طلحة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبریل حاضر ہوئے اور کہا میں رات کے وقت آپ کے پاس آیا تھا، لیکن مجھے اندر آنے سے صرف اس چیز نے روکا کہ دروازے پر مردوں کی تصویریں تھیں، یعنی پردہ ڈلا ہوا تھا جس پر عام طور پر بعض پردوں پہ تصویریں ہوتی ہیں، تو ایک پردہ ڈلا ہوا تھا جس پر تصویریں تھیں۔ حجرہ مبارک میں ایک باریک پردہ تھا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی، تصویریں اتری ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام ہاں فرمایا کہ میں رات میں حاضر ہوا تھا آپ کی خدمت میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن ایک چیز کی وجہ سے میں رک گیا، نہیں آ سکا۔ وہ کیا تھی؟ مردوں کی تصویریں تھیں۔ وہ کیا تصویریں تھیں؟ وہاں پر کوئی تصویریں لگی ہوئی نہیں تھیں، مجسمے نہیں تھے، بلکہ حجرہ مبارک میں ایک باریک پردہ تھا جس پر تصویریں اتری ہوئی تھیں اور گھر میں کتا بھی تھا، لہذا آپ حکم فرمائیں کہ دروازے والی تصویروں کے سر کاٹ کر انہی درخت کی شکل کر دیا جائے، پردے کو کاٹ کر 2 فرش بنائے جائیں جنہیں پاؤں میں روندا جائے، یعنی پردے کو کاٹ کر پائیدان بنا لیجئے، تصویروں کی بے حرمتی ہوگی وہ۔ تو اب چونکہ لگا کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی تعظیم کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں تصویروں کا، اور اگر وہی تصویریں کھندلنے میں آ رہی ہیں، پیروں کے نیچے آ رہی ہیں تو وہ درست ہے۔ پھر پردے کو کاٹ کر 2 فرش بنا دیں، یعنی پائیدان سمجھے، جنہیں پاؤں سے روندا جائے، اور کتے کو نکالنے کا حکم فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ یہ چھوٹا سا کتا کھیلنے کے لیے جیسے بچوں کے لیے لاتے ہیں کھلونے وغیرہ، تو یہ چھوٹا سا کتا حضرت امام حسن یا امام حسین رضی اللہ عنہما کا تھا جو آپ کے تخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جاندار ہی تھا ایک کتا، جیسے عام طور پر گھروں میں بلی پالتے ہیں، بچوں کے لیے خرگوش وغیرہ پالتے ہیں، ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ایک کتا پالا گیا تھا جو امام حسن یا امام حسین کے کھیلنے کے لیے تھا اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت مبارک کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، پس آپ نے اس کو باہر نکالنے کا حکم دیا اور اسے نکال دیا گیا۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایک مومن کو اپنے گھروں کو کیسا رکھنا چاہیے، تصویریں نہیں ہونا چاہیے، بیڈ شیٹوں پر بھی، بستروں پر بھی اور پردوں پر بھی، اور تصویریں لگانا جائز بھی نہیں ہے۔ گھر میں تصویر چاہے پیر و مرشد کی ہو یا والد کی ہو یا کسی اور کی ہو، تصویر لگانا جائز نہیں ہے۔ اور گھر میں اگر کتا ہو تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لہٰذا اللہ کی رحمت سے بندہ کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس کو ہر وقت اللہ کی توجہ، عنایت، رحمت، فضل اور کرم کی ضرورت ہے، لہٰذا ایسے کاموں سے احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے بندہ محروم ہو جائے۔ جاندار کتا وہ کی بھی بات نہ رہی اب یہاں پر جی، تصویر بھی اگر ہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہ لائیں، جی، پھر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں وہ جو ہے پردہ تھا جی، جس پر مردوں کی تصویریں وغیرہ اتری ہوئی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ تو معلوم ہوا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہو یا اس کی تصویریں ہوتی ہوں یا بڑا جاندار کی اگر تصویریں ہوتی ہوں تو وہاں پر جو ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس حدیث سے کیا یہ معلوم ہو رہا ہے مفتی صاحب کہ تصویر لینا بلا عذر شرعی حرام اور ناجائز ہے؟ جی الحمدللہ، آج ہم حدیث نمبر 2867 سے شروع کیے تھے، حدیث نمبر 2919 تک پہنچے ہیں۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔